اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھیر ہے مجھے بڑا پسند ہے وہ کہتے ہیں شاعر فرماتے ہیں تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر کسی کو زندگی میں کچھ آسانیاں اور کچھ امتحان دیے تو جو آسانیاں ہوں ان پر راضی رہنا چاہیے اور جو مشکلات ہوں ان پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنی من پسند زندگی جیے خرابی وہیں سے جنم لیتی ہے انہیں خرابیوں میں جادو کا بھی اثر آتا ہے کہاں سے جادو آتا ہے وہیں سے جادو کا کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے نا کہ جب کوئی لاجیکل وے کام نہیں کر رہا تو پھر جادو نہ لی سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں میں راتوں رات کچھ بن جاؤں یا کسی کو اپنے بس میں کر لوں یا دنیا میرے اشاروں پر ناچے انہیں کاموں کے لیے جادو چاہیے نا لیکن یہ سب ہمیں کرنا کس لیے ہے کیا حاصل کرنا ہے کسی کو الو بنا کے کچھ بھی کر کے ہمیں کیا کرنا گھر پر میری حکومت چلے کیا کرنا ہے کیا کرنا چلا حکومت چلانی کیوں ہے کیا ہم نارمل انسان بن کے نہیں رہ سکتے یعنی کہ ساس پر بہو جادو کیوں کرائے گی یا بہو ساس پر جادو کیوں کرائے گی کہ میری حکومت چلے نا تو بھئی اتنی حکومت چلا کے کرنا کیا ہے ایک دن سب کو اپنا اپنے ٹائم پر اختیار ملتا ہی ان کے جو بہویں اب ہم سبھی وہ بہویں ہیں جو اب انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے نا ایک ٹائم آیا ہو گئی نا دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اب بیٹھ کر پیچھے سوچے تو کیا واقعی کوئی ظلم ہوئے ہم پر کوئی ایک آدھ بات ہوئی ہوگی سخت سب بھی کر جاتے ہیں سگی مائی کرتی لیکن کیا ہماری زندگی ظلم کے سائے میں گزری اور یہ بھی ایمانداری سے سوچے کہ اگر آپ ساس بن جائے جو بن چکی ہیں وہ تو ایکسپیرینس بھی کر رہی ہوں گی تفاقے کے آج زیادہ ان میں سے موجود نہیں ہے مسز ایوب ہے جو ہے نسرین ہے سمینہ ہے تفاقے کو سارے کالم آج نہیں ہے ان کی تو بہویں موجود ہے تو اب وہ خود ہی وہی روک ٹوک نہیں کرتی جو ان کی ساسیں ان پہ کرتی تھی بھائی ظاہری بات ہے بہو سو رہی ہے بیٹا اٹھ کے آفس جا رہا ہے ماں نے تو بولنا ہی ہے کہ میاں گیا تو تم سوئی کی ہوئی تھی اب چاہے اب آپ کی طبیعت خراب تھی آپ کو 102 بخار تھا اس ساس کو الہام تھوڑی ہونا ہے وہ تو جب وہ پوچھے گی تب پتا لگے گا نا اسی طرح کی اور چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بچہ رو رہا ہے پوتا پوتی رو رہا ہے تو پھر چپ نہیں ہو رہا آپ کرا رہے ہیں چپ نہیں ہو رہا اب وہ دادی ہے وہ سنتی رہے گی پھر وہ آ کے دروازہ بجائے گی نا کہ تارے بچہ نہیں چپ کرایا جانا وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کو پتا چلے گا چپ ان سے بھی نہیں ہو رہا یہ چیزیں زندگی کی ریئلٹیز ہیں ان کے یہ سب لوگ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی آسانیوں کو اور مشکلات کو دونوں کو قبول کرنا چاہیے ہر کوئی مصیبت کا کوئی نہ کوئی رخ ضرور دیکھتا ہے تو ایک بڑی پیاری بچی مجھے ملنے آئی ہوئی تھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ نا عورت کو انڈیپینڈنٹ ضرور ہونا چاہیے آنٹی میں نے کہا اچھا کیوں میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا کہتی کہ نہیں آنٹی اپنا گھر ہونا عورت کا یعنی اور اس کی اپنی انکم ہو تو مردوں کے سامنے پھر بے بس نہیں محسوس کرے گی خیر اس سے میری بات میں کہا بیٹے کہنے کی باتیں ہیں حالات اسی طرح کے رہتے ہیں گھر مرد کا ہوگا تو وہ کہے گا میری مرضی چلے گی تینو نہیں قبول ہے تو چلی جا تو عورت کا ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گی کہ میری مرضی چلے گی تمہیں ایکسپٹ نہیں تم چلے جاؤ باتیں وہی رہیں گی خیر ہماری بات چیت ہوئی ویسے ہی ڈسکشن تھی چلی گئی بچی تو ابھی میری اسٹوڈنٹ ہے ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن اور ماشاءاللہ کینیڈا چلی گئی ہوئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ تو پہلی شادی اس بچی کی ہوئی تو وہ شوہر جو تھا وہ بہت مارتا تھا وہ بھی ڈاکٹر تھا دونوں میاں بھی ڈاکٹر تھے لیکن بس وہ مارتا تھا بہت مارتا تھا ایک بچہ بھی ہو گیا تھا لیکن یعنی کہ وہ اتنا فزیکل ٹارچر کرتا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں رہ سکتی پھر طلاق لی بچہ بھی انہوں نے لے لیا اس پر بھی صبر کیا
پھر دوسری جگہ شادی کی. اب یہ مارتا تو نہیں ہے لیکن اب وہ اس کو یہ جو سے کہا باہر جائیں گے, کینیڈا جائیں گے. 2 بھائی ہیں, دونوں ڈاکٹرز ہیں, دونوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ شادی کی, کینیڈا چلے گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کمانے کے لیے آئے, لہٰذا کماؤ. یعنی کہ وہ فزیکل ٹارچر نہیں کرتا لیکن ہر وقت مینٹل ٹارچر. ایک ایک پیسے کا حساب لیتے ہیں اور پیسے جمع کرواتے ہیں, جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, کمائیاں خود بھی کما رہے ہیں, بیویاں بھی کما رہی ہیں, کمائیاں بھی اپنی ہیں, حق بھی کمائی پر کوئی نہیں ہے. اور یعنی کہ جیسے اس نے کہا کہ ایک شفٹ میں کام کروں گی, ایک شفٹ میں گھر میں رہوں گی, بچے ہیں, نہیں ڈبل شفٹ کام ہوگا. یعنی ہر طرف سے وہی کہتی کہ میں بالکل, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. میں یعنی کہ اس شادی کو بھی ختم کر دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں میں بچے لے لوں اور میں الگ ہو جاؤں. تو پھر خوش کون ہے؟ اور ابھی وہ کچھ عرصہ پہلے, سال بھر پہلے, اس کی اچانک آئی سائٹ کا پرابلم ہو گیا. اس کی ایک آنکھ میں نا یعنی کہ اس طرح دھبا سا آ گیا اور دکھائی نہیں دے رہا پراپر. تو ڈاکٹر نے کہا کہ گریجول آپ کی آئی سائٹ ختم ہو جائے گی. بہت پریشان تھی, بہت دکھایا, بہت دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی جو ہے نا آپٹک نرو میں سویلنگ آ رہی ہے. بہرحال بہت زیادہ, چونکہ وہ خود ڈاکٹر ہے, اسے بہت ڈیٹیل وہ سب کروائے, ٹیسٹ اور سب کچھ کروایا. تو پتہ یہ چلا کہ ناک کی ہڈی میں یعنی کہ کوئی پارٹیکل جو ہے اٹکا ہوا تھا خشک بلڈ کا, جس کی وجہ سے ساری سویلنگ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ناک کا آپریشن ہو اور اس کو کلین کیا جائے گا تو پھر جو ہے یہ آہستہ آہستہ سویلنگ ختم ہو کر آنکھ ٹھیک ہونے کے امکانات ہیں. تو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی پرانی چوٹ ہے جس کی وجہ سے ایسے ہوا. تو جو اس کی پہلی شادی تھی اس میں اس نے اس کے ناک پر ہٹ کیا تھا اور اس کی ناک کی ہڈی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی تھی. تو وہ پھر ٹھیک تو ہو گئی اور اس نے باقاعدہ پلاسٹک سرجری سے وہ ٹھیک کروا لی, لیکن وہ اندر کی چوٹ اندر ہی رہ. ابھی اس کا بیچاری کو اسی کا آپریشن ہوا ہے, کافی باریک آپریشن تھا. اس نے پاکستان سے کرایا کیونکہ یعنی کہ یہاں سے وہ پڑھ کر گئی ہے, یہاں اس کو زیادہ ٹرسٹ بھی تھا اور پھر پیسوں کے اعتبار سے بھی بہتر رہتا ہے. تو وہ بتا رہی تھی کہ بہت ڈیٹیل سرجری تھی, کئی گھنٹوں کی. تو دیکھیں ابھی یہ تو بعد میں پتہ لگے گا. سرجری تو ہو گئی ہے, پٹی بھی اتر گئی ہے, لیکن آنکھ ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں یہ سب بات کی باتیں ہیں. یہ رزلٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن میں صرف آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بچیاں گھروں میں ہاؤس وائفز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کماتی تو حالات بہتر ہوتے, اور جو کما رہی ہیں وہ کہتی ہیں جو ہاؤس وائف ہے وہ سکون پہ ہے نا, بیٹھی ہوئی ہے گھر میں. سکون پر کون ہے؟ سکون پر کوئی بھی نہیں. سکون پر بس وہ ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہے. وجہ یہ ہے کہ عام جس میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں نا, ملنا نہیں. اس دنیا میں سکون میسر نہیں ہے. یہ دنیا سکون کے لیے تھوڑی ہے. جس جگہ آپ آئے ہی کام کے لیے ہوں, آپ کو کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کہیں بھیجے, کوئی بھی آپ جاب کرتے ہیں یا آپ جس کے انڈر ہے وہ آپ کو بھیجے کسی جگہ کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے کے 2 مہینے 3 مہینے, اور وہاں جا کر اپنے میں نے ریسٹ کرنا ہے, تو لوگ آپ پر ہنسیں گے کیونکہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے آئے, ریسٹ کرنے تو نہیں آئے. ریسٹ تو اس کام کے ختم کرنے کے بعد ملے گی. لہٰذا جو دنیا میں آرام کا طلبگار ہے وہ بے وقوف ہے. دنیا میں اللہ ہمیں بس اتنا ریسٹ دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مینج کر سکیں, لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی آزمائش تو چلتی رہے گی کسی نہ کسی رخ سے. جو رستہ اپنائے گا اس پر اسی رستے کی آزمائش آئے گی. ظاہری بات ہے جو عورت بیچاری FA BA پاس ہے اور گھر میں بیٹھی ہے, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جاب کی آزمائش اس طرح والی تو نہیں ڈالنے والے. جو جا کر ہاسپٹل میں کما رہی ہے اسی پر اللہ پھر وہ کمانے والی وہ اس لیول کی آزمائش ڈال لیں گے نا. اس کا شوہر اس سے ایکسپیکٹ کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شوہر صحیح ہے, شوہر تو بالکل غلط ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی رنگ ہو آزمائش تو ہوگی. نہیں, جو مسئلہ ہے اس کو تو حل کرنا ہے, لیکن میں آج سے صرف یہ کہہ رہی ہوں آزمائش مسئلے سے تو نکلنے کا حل نکالنا ہی ہے. مسائل آتے اس لیے ہے کہ ہم انہیں حل کریں. جیسے اگر وہ میری بیٹی ہوتی
تو میں ان کو کہتی ڈائیورس لے لو. ڈائیورس اتنی بری چیز نہیں جتنا ہم سمجھتے. ڈائیورس اسی مسئلے کے لیے تو ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو چھوڑ دو. ہاں, جان چھڑاؤ. میاں بیوی کا رشتہ انسانوں کا رشتہ ہے, مشینوں کا نہیں ہے. اور اگر کمانا ہی ہے اور کما کر ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر اکیلے رہ لو. پھر شوہر کس لیے درکار ہے؟ تو بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ایک آزمائش سے نکلیں گے, آپ کو دوسری آزمائش ضرور درپیش آئے گی. یہ سمجھ لینا. یعنی اگر لیٹ سپوز اسی بات کو ہم لیتے ہیں کہ اگر یہ بچی طلاق لے لیں گی تو کیا نئے مسائل پیش نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. اس مسئلے سے تو جان چھوٹ جائے گی. لیکن اب آگے کیا کرنا, کیونکہ ینگ لڑکی ہیں, آگے کیا کرنا ہے؟ شادی کرنی ہے. شادی کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ایک دفعہ وہی امتحان ہے کہ اچھا بندہ ملے. نہیں کرنی ہے تو پھر اور طرح کے امتحانات ہیں. اور اصولاً کرنی چاہیے. یعنی ایک مسلمان, ایک مومن کی حیثیت سے میں یہی کہوں گی کہ آگے شادی کرنی چاہیے. ایوری ون شوڈ ٹیک ہز اور ہر چانسز. کیا پتہ اللہ کے نیک انسان ملائے. تو پھر ایک نیا جو ہے نا امتحان سامنے کھڑا ہے. کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے. اگر بچے مل جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے, اگر عدالت بچے نہیں دیتی تو کیا کرنا ہے. ہر صورت میں امتحان تو ہے. ہاں, یہ اختیار ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنی مرضی کا پیپر چن لیں, وہ اللہ نے دیا. یہ برداشت نہیں ہو رہا, چھوڑ دو, نئی شادی کر لو, نیا گھر بسا لو. یا پھر کینیڈا میں چونکہ وہ ہیں تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ طلاق وغیرہ کی صورت میں بچے ماں کو ملتے ہیں, تو اپنے بچوں کو پال کے زندگی گزار دو. یہ بھی آپشن ہے. آپ اپنا امتحان چینج کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ امتحان نہ ہو, اس کا کوئی راستہ نہیں. تو 100% نہیں ملے گا, 70% ملے گا, 75% ملے گا, 80% ملے گا, 100% نہیں ملے گا. آپ ایک امتحان سے نکلیں گے, آگے دوسرا امتحان ہے. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. اور یہ آپ ساری عمر ایکسپیرینس کریں گے. تو جن کاموں کو آپ کر سکے, کچھ کام آپ کر پاتے ہیں, کچھ آپ کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے. تو آپ نے کوشش کی, محنت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ کوشش کی, اللہ سے مدد مانگی, دعا مانگی, سب کچھ کیا, مگر کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی بھی کام. تو پھر اس کو چھوڑ دو. آپ نے کوشش بھی کی, آپ نے جو بھی دنیا میں اس کے علاج موجود ہے, طریقے موجود ہیں, اس کو بھی اپنایا, اللہ سے مدد بھی مانگی. پھر بھی اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو پھر وہ اللہ کا حکم نہیں ہے. وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہو رہا, پھر اس کو چھوڑ دو. پھر اس کے لیے آپ وہ طریقے اختیار مت کریں جنہیں اللہ نے الاؤ نہیں کیا. فار ایگزامپل, کسی کا بچہ نہیں ہو رہا تو علاج کروایا, شادی, سب سے پہلے تو ظاہر ہے شادی کی, جو بھی مناسب طریقے ہیں اختیار کیے, میڈیکل ٹریٹمنٹ لیا, سب کچھ کیا, دعائیں کی, نفل پڑھے, صدقے کیے, سب کچھ کیا, لیکن بچہ نہیں ہوا. اب نہ مزاروں پر جا کر بچہ ملنا ہے اور نہ جادوگروں کے پاس جا کر بچہ ملنا. ہاں, ایمان کھویا جا سکتا ہے, مگر پھر جب لوگ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں نا, میڈیکل ٹریٹمنٹ سے بھی اور دعاؤں سے بھی, تو پھر وہ یہی رستے اپناتے ہیں نا, یا وہ جادو ٹونوں پر اتر آتے ہیں اور یا پھر وہ مزاروں پر چلے جاتے ہیں. تو یہاں اس سٹیپ سے پہلے رک جانا چاہیے. اسی طرح ہر انسان کی خواہشات ہے, کس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے, اللہ نوز. ہر بندہ اپنی اپنی زندگی کی کمیوں سے لڑ رہا, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیاں ختم نہیں ہوں گی. اگر ایک کمی ختم ہوگی, اس کی جگہ دوسری آ جائے گی. اس کی مثال ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. آپ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو چکے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے, والدہ فوت ہو گئے, دادا نے پرورش کا ذمہ لیا, 8 سال کے تھے, دادا بھی فوت ہو گئے, پھر آپ کے چچا نے پالا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب, انہوں نے پرورش کی. بڑی فیملی تھی, ان کے اپنے بچے بہت تھے, غریب آدمی تھے, بہت مالدار نہیں تھے. بہت اچھا اور بہت پیار سے رکھا, مگر مالی آسودگی نہیں دے سکے. تو اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدھا اوقیہ چاندی پر بکریاں چرایا کرتے تھے.
انہیں ایک گھر سے آدھا اوقیہ چاندی ملتی، باقی بچے بھی چراتے تھے، انہیں ابو طالب کے اپنے بچے بھی چراتے تھے، آپ بھی چراتے تھے. تو فیملی وہی بات ہے بڑی تھی. تو گھر میں جو خواتین تھی الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی توجہ تو نہیں دے سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال ام ایمن کرتی تھی جو خود بچی تھی. اور آپ کہا بھی کرتے تھے انتا امی بعد امی، میری ماں کے بعد آپ ہی میری ماں ہے. یہ تو آپ کی محبت تھی، اور ام ایمن کی بھی بہت محبت تھی. لیکن آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ ام ایمن خود بچی تھی تو کتنی دیکھ بھال کر پاتی ہوں گی آپ کی. لیکن بہرحال دوسرا وقت الحمدللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو پھر آپ کے سامنے پرابلم کھڑا تھا کہ اب زندگی کو شروع کیسے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. چچا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صرف ایک گھر چھوڑ کر گئے اور ایک ہی کنیز میں، اگر آپ چاہیں اس میں سے کچھ سیل کر لیں. آپ نہیں آبادہ ہوئے، آپ کا دل نہیں مانا. وہ میمن سے تو ویسے آپ کو پیار تھا، اور گھر بھی آپ نہیں دینا چاہتے تھے، بیچنا چاہتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیشن پر کام شروع کیا کہ میں آپ کا سامان لے کر جاتا ہوں تو آپ مجھے پروفٹ میں حصہ دیجیے گا. تو سائب بن ابی سائب جو ہے، ان کے ساتھ آپ نے پہلا ٹرپ کیا. پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بنی، اور لوگوں نے بھی آپ کو کام دیا. پھر سال بھر میں اتنا اللہ نے فضل کیا کہ آپ کا مشہور ہو گیا کہ بہت ایماندار ہے، پروفٹ بہت اچھا لاتے ہیں، کاروبار کی بڑی سمجھ ہے. تو پھر پتہ ہی ہے آپ کو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ٹرپ لے کر گئے. پھر حضرت خدیجہ نے شادی کا پرپوزل دیا، آپ نے شادی کی. یہ پرپوزل ہر اعتبار سے آپ کے لیے اچھا تھا. آپ کو اللہ نے اس طریقے سے پیسہ بھی دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک جو ہے ایک اسٹیٹس بھی ہائی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیٹل ہوئی، کچھ سال آسانی کے بھی گزرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داری آ گئی. اور اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے بھی ایک کے بعد ایک فوت ہو چکے تھے. وہ آزمائش بھی ساتھ ساتھ تھی. پھر تیسرے بیٹے آپ کے اعلان نبوت کے بعد فوت ہوئے، جس پر پھر انہوں نے کہا تھا کہ محمد ابتر ہو گئے. پھر سورہ کوثر آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ دیکھیں نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کا کاروبار بند ہو گیا، ان لوگوں نے ستانا شروع کر دیا. جو کچھ مکہ میں گزری آپ کو سب پتا ہے. اما خدیجہ وفات پا گئی، آپ فزیکلی تنہا ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں. مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مدینہ بنے، پر پریشانیاں بہت زیادہ تھیں. مکہ میں جو نہ قدری تھی مدینہ میں وہ تو نہیں تھی، پر مدینہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے چونکہ ہر اعتبار سے لیڈر تھے، پولیٹیکلی بھی، ریلیجیسلی بھی، سوشلی بھی، ہر اعتبار سے. تو پھر ذمہ داری بھی تو ساری آپ کے سر پر تھی. پیسہ نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، لوگوں کو سکون میسر نہیں ہے، ہر چیز کی ذمہ داری آپ پر تھی. لوگ ہر چیز میں آپ کی طرف دیکھ رہے تھے. تو پہلے 2 سال بہت تکلیف کے گزرے. پھر اس کے بعد اللہ کی فضل سے آسانی ہونی شروع ہوئی، مالی حالات بہتر ہوئے، جنگوں میں بھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا. شکر اللہ کا، الحمدللہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی. اور 8 ہجری میں آپ کو پتا مکہ فتح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حاکم بن گئے. مگر اس سے پہلے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا تھا اور آپ بیمار تھے. تو ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آزمائش ختم ہوئی اور دوسری شروع. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بڑا چیلنج نہیں رہ گیا تھا. عرب سارا مسلمان ہو گیا تھا اور آپ کے زیر حکم آ چکا تھا، اور ہزاروں لوگ بلا مبالغہ آپ کے اشارے پر سر کٹانے کو تیار کھڑے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور شدید سے شدید بیمار ہوئے، اور پھر آپ وفات. تو اس میں کیا ہے سبق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جب تمہیں اپنی مصیبتیں پریشان کریں تو میری مصیبتوں کو یاد کیا. زندگی میں آزمائش کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور رہے گا. چاہے اللہ رب کریم کسی کو دنیا میں پوری دنیا کا حاکم بنا کر اپنا نائب بنا دے، اپنا نائب، حقیقی والا نائب، جیسے نبی ہوتے. اللہ کسی کو یعنی دنیا میں اپنی مرضی سے حکومت دے دے اور نائب بنا دے، آزمائش اس کی بھی ہوگی. تو لہٰذا آپ ایک آزمائش سے نکلیں، کوشش کریں، ضرور نکلیں، اور آپ کو اس کا پورا حق ہے اور نکلنا چاہیے. جو بندہ بیٹھا رہے گا نا، اس کو تو ویسے ہی پھر اللہ اس کا کیس نہیں سنیں گے کہ بھئی تمہارے پاس اتنے راستے تھے، بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے، تو اب مجھ سے مت کہو.
ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں، بعض اوقات ہوتے ہیں نا چھوٹے بھائی ہوتے ہیں نا، خاص طور پر بھائی، بہنیں کم کرتی ہیں، وہ مارتے ہیں بڑی بہنوں کو، تو وہ مارتے ہیں نا، تو اگر لیٹ سپوز کے 4 1 سال کا بچہ ہے، وہ مار ہے 6 7 سال کی بچی کو، اور وہ بیٹھ کے مار کھا رہی ہے اور ساتھ چیخیں ماری ہے، تو ماں پھر کیا آواز دیتی ہے؟ تم اٹھ نہیں سکتی، تم اس کا ہاتھ ہی پکڑ سکتی؟ کس نے کہا بیٹھ کے مار کھاؤ؟ وہ نہیں آتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ خود کر سکتی ہے اس چیز کو سیٹل، کیوں نہیں کر؟ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے بھی ہمیں عقل دی ہے، ذرائع دیے ہیں، ہمت دی ہے، تو اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں جی جس کا دل چاہتا ہے میرے سر پہ چڑھ کے ناچ لے، پھر اللہ کہتے ہیں نچواؤ، میں کیوں آؤں بیچ میں؟ اللہ وہاں پر آتے ہیں جہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب کریم نے ہمیں عقل دی، اختیار دیا، ذرائع دیے، کس لیے دی؟ تاکہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اپنی پریشانیوں سے نپٹ سکیں۔ زندگی ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے لوگ ہم سے مل جاتے ہیں، تو جو پریشانی ہے اس سے نکلیں، اپنی جو آپ کو بہترین حل لگتا ہے اسے اختیار کریں۔ ہاں یہ ضرور ڈیسائیڈ کریں کہ پریشانی ہے کیا، کیونکہ ایک تو ہم لوگوں نے بھرم بنا رکھی ہے نا، جیسے فور ایگزامپل یہی جو ایک مصیبت ہے کہ مجھے فلانے سے محبت ہے، تو پہلے محبت کو ڈیفائن تو کر لیں، ہے نا؟ یہ بہت دفعہ وہم ہوتے، زیادہ تر وہم ہوتے، لہٰذا میں نے آپ سے عرض کیا نا، مہینے 2 مہینے بعد ساری محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر نا ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے ہیں۔ تو محبت کو پہلے سمجھ تو لے ہے بھی کہ نہیں۔ کسی بھی خوبصورت چیز کی طرف دل کھینچنا یہ نارمل بات ہے، انسان بھی خوبصورت ہوگا تو توجہ چلی جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے زندگی میں مسائل میں بھی بہت ساری چیزوں کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایون میاں بیوی کے تعلق میں بھی بعض اوقات خواتین کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ جی میرا میاں تو بہت روک ٹوک کرتا، حالانکہ وہ آؤٹ آف کنسرن ہوتی ہے اور وہ نارمل بات ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جن باتوں سے روک رہے ہوتے ہیں، یا وہ بچیاں اتنی کیئر لیس ہوتی ہیں کہ شوہروں کو روکنا پڑتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شوہر صحیح ہے۔ اسی طرح بعض اوقات شوہروں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی تو ہر بات میں اعتراض کرتی ہے یا ہر بات میں جواب دیتی ہے، اور وہ دے بھی رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جب ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ روکے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ ان کے گھر کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایسی خرابی ہوتی ہے کہ عورتوں کو بار بار مینشن کرنا پڑتا ہے کہ اب غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ اور ایسی بہت ساری باتیں، ون سائیڈڈ بات سے ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ صحیح کیا، لہذا ایک افریقی فریز ہے، پروورب ہے، until the lions will know how to write in every story the hunters will be glorified۔ جب تک شیر لکھنا نہیں نا سیکھتے، ہر کہانی کا ہیرو شکاری رہے گا، ہے نا؟ تو جب تک دوسرے بندے کا بیان سامنے نہیں نہ آئے گا، یہ ہمیں حقیقتاً پتہ نہیں چلتا کہ مظلوم کون۔ تو ہمیں ہمیشہ جب فیصلے کرنے ہوں، ہمیں امپارشل ہو کر اپنے لیے سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں اگلا غلط ہے؟ اگر میں اگلے کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اس کی بھی تو سچویشن دیکھیں نا۔ فرض کریں کہ بیوی اور ماں لڑتے رہتے ہیں، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو کہتا ہے کہ تم چپ رہو، تم مت جھگڑا کرو، تو اگر شوہر کی جگہ بیوی ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ وہ بھی یہی کرتی۔ اب ماں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی، فرض کریں ماں غلط بھی ہے، ایک لمٹ میں ہی منع کر سکتا ہے نا، کیا کرے؟ تو کچھ چیزیں مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ہمیشہ دوسرے کی جگہ رکھ کر سوچ کر پھر فیصلہ کریں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بہت دفعہ زندگی میں جن چیزوں کو ہم مسائل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً مسائل نہیں ہوتے، اور یہ ہمیں زندگی میں بعد میں جا کر ریئلائز ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ہوا ہوگا، میں نے بھی ایک ہی دفعہ اپنی زندگی میں یہ سوچا، ایک ہی دفعہ، کیونکہ الحمدللہ میں اپنی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ مطمئن رہی ہوں ہمیشہ۔ تو ایک زندگی کی ایک چیز کے بارے میں تھی میرے ذہن میں یہ بات کہ یہ ایسے نہ ہوتا، لیکن جب وہ سینیریو چینج ہوا تو مجھے خیال آیا کہ وہ تو بہتر تھا۔ تو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ جس چیز کے لیے آپ روتے رہتے ہیں، فرض کریں تنخواہ آئی
کہ بھئی میرے میاں کی تنخواہ کم ہے, یہ نوکری نہیں اچھی, کوئی اور نوکری ڈھونڈ لو. پھر وہ کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کو نوکری مل جاتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں پہلی چنگی سی. ہوتا ہے ایسا. تو ہم جس چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی تھی, تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی. ہوتا ہے نا. لہٰذا بہت دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہوگی, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بھئی دوست ہے, بہت اچھی دوست ہے, تو ان کو بہت خواہش تھی کہ وہ ملک سے باہر چلی جائے. میں نے ان سے کہا کہ مت جاؤ, میرا اپنی ایک سوچ تھی, میں نے ان سے کہا کہ آپ مت جاؤ, لیکن بہرحال اللہ کا حکم تھا, وہ چلی گئی. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ایک بات کہوں. میں نے کہا ہاں. کہتی ہے کہ میں بہت سوچتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں کہ وہ پاکستان میں زیادہ بیٹر تھی. حالانکہ وہاں ان کی سیلری وغیرہ زیادہ ہے, لیکن ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے بھائی دنیا میں. آپ کو زیادہ سیلری تو ملے گی مگر آپ کے سارے رشتے ناطے تو چھوٹ جائیں گے. قید تنہائی تو پھر ہے نا وہاں پر, تو وہ تو کاٹنی پڑے گی. تو وہ کہتی ہے میں اکثر سوچتی ہوں کہ پاکستان میں چیزیں بہتر تھی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اب آپ پیچھے نہ دیکھیں, اب صرف آگے دیکھیں. اب پیچھے کا چیپٹر بند کر دیں, اب آپ جب چلے گئے ہیں تو اب آپ ایکسائل کریں اپنی لائن کے اندر. یہی ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں. تو دراصل ہمیں خود نہیں پتا ہم چاہتے کیا. ہم لوگ سب کچھ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں. یہ نہیں ہو سکتا, ساری نعمتیں نہیں ملیں گی, کوئی نہ کوئی کھانا خالی رہے گا. تبھی تو ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے, تبھی تو ابدیت کا احساس ہوگا, تبھی تو امتحان ہوگا, اور اسی امتحان کے بنا پر ہمیں نمبر ملیں گے. سب کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا جو چیز تنگ کر رہی ہے, جو چیز پریشان کر رہی ہے, اس سے ضرور پیچھا چھڑائیں. بیمار ہے علاج کرائیے, بے روزگار ہے روزگار کی تلاش کیجیے, شوہر ظالم ہے چھوڑ دیجیے. سمجھانے کے بعد مناسب حد تک, نہیں مانا یعنی فیز ہے نا, یہ تو نہیں کہ ڈائریکٹ ہی چھوڑ دیں. شوہر اگر ہو سکتا ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس کو فیل ہی نہ ہوتا ہو کہ اس نے غلط کیا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو خود بات کرے. اگر وہ نہیں سنتا, نہیں سمجھتا, پھر جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کسی بڑے کو ڈالے. اگر وہ بڑوں کی بھی نہیں سنتا یا چینج نہیں ہوتا, پھر چھوڑ دیں. حق ہے نا, کھلا لے لو, اسٹارٹ اے نیو لائف. کوئی اینڈ نہیں ہو گیا زندگی کا. اسی طریقے سے اگر مرد ہے, اس کی بیوی بدتمیز ہے, کہنے سننے میں نہیں ہے, سمجھاؤ. نہیں سنتی, کسی بڑے کو ڈالو. نہیں مانتی, چھوڑ دو. سب کے پاس حق ہے, نئی زندگی کا آغاز کیا جا سکتا. کسی بھی معاملے میں آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, اٹھے اور آواز بلند کر. یہ ظلم سہنا, چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ ملک میں ہو, یہ تو جبر ہے, اور اسلام کسی بھی طرح کے جبر کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے تو دین میں اکراہ نہیں رکھا. میں تو آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرنے کے لیے بھی نکلے, آواز اٹھائیں. یہ خالی کھانے کی ٹیبلوں پر بیٹھ کر نیوز سن لینے سے اور پی ٹی آئی یا مسلم لیگ کے حق میں بول لینے سے آپ کو لگتا ہے مسائل حل ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں حل ہوں گے, کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. جس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے حالات کو چینج کر سکتا ہے, کم آؤٹ فار ہم. سب سے بڑی بات اس وقت میرے نزدیک یہ نہیں کہ حکومت کون بنائے گا, میرے نزدیک اہم بات یہ ہے حکومت میری مرضی سے بننی چاہیے. پاکستان میں میرا ملک ہے, کوئی بھی آ کر کسی کو بھی بٹھا دے, مجھے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو, تو جس بھی مصیبت میں ہو اس مصیبت سے نپٹے. بیٹھ رہنا مومنوں کا تو طریقہ ہی نہیں. تھکے ہارے ہوئے ٹوٹے ہوئے مومن ایسے نہیں ہوتے. مومن تو کربلا میں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی بھی راستہ نہیں ہے, وہاں بھی راستہ موجود ہے. مومن کے سامنے وہاں بھی راستہ موجود ہے. شہید تو ہو سکتے ہیں نا, جان تو دے سکتے ہیں نا, مومن کے سامنے راستے بند نہیں ہوتے. یہ جو تھکی ہاری قوم ہے نا ہماری پوری کی پوری, جن کا کچھ نہیں ہو سکتا, سلوگن ہی یہ ہے نا, کچھ نہیں ہو, شکلوں پہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہو سکتا. ہم بے بس, ہم ہارے ہوئے فریادی لوگ ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں. یہ جو بے بسی کے ٹیگ ماتھوں پہ لگے ہوئے ہیں نا, شکلیں دیکھو تو بے بسی ٹپکتی ہے. یہ مومنوں کے حال نہیں ہوتے, مومن ایسا ہوتے ہی نہیں. لہٰذا مصیبت جو ہو اسے ایکسپٹ کر لیں. نہیں,
क्यों एक्सेप्ट करें? मुसीबतों से लड़ना ये इंसान की फितरत है, उन्हें बदल कर नए हालात पैदा करना ये इंसान की फितरत। ठीक है, इसके अंदर एक बात यह है कि बाज ऐसी आजमाइशें हमारी जिंदगी में आती हैं जो हमारी जान नहीं छोड़ती, यानी कि वो हमारे साथ रहती है, अल्लाह ने हमें उसी से आजमाना होता है। फिर वही बात ले ले, किसी का बच्चा नहीं है, हर कोशिश कर छोड़ी, बच्चा नहीं है, हर तरह का इलाज करा लिया, टेस्ट ट्यूब से भी गुजर गए, वो इलाज भी करवा लिया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनके ट्यूब के बीच में से नहीं गुजर गए, मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा मेरे जुमले को, मतलब कि उस प्रोसेस से भी गुजर गए, लेकिन औलाद नहीं हुई। हर चीज कर ली ना, सबसे हाई टेक्नोलॉजी यही है इस टाइम, सब कुछ कर लिया, दुआएं भी की, उम्रे पे गए, घर में बैठ कर रोए, नहीं दे रहा अल्लाह, उसकी मर्जी। अब क्या करना है? अब फलाने बाबा जी की कब्र की मिट्टी ले आओ। जब हरम की मिट्टी पर दुआ कबूल नहीं हुई, बाबा जी की मिट्टी के नाल की होने लगा। अब जी तावीज करा लो, फलाना बाबा तावीज देता है शर्तिया बेटा पैदा होता, तो बाबा जी को फर्टिलिटी वार्ड में बिठाओ, क्यों लोगों को इतने पैसे लगवा रहे हो, है ना? वो फलां मस्जिद के इमाम साहब सेब देते, वो मस्जिद के इमाम है, मगर पक्का बेटा पैदा होता। भाई ये सेबों की पता नहीं कौन सी किस्म, एक सेब कहीं से लाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को भी दे देते, क्या मजाक है। और जो मस्जिद में बैठकर लोगों में सेब बांट रहे हैं बाबा जी, वो ज्यादा बड़े मुजरिम है, क्योंकि जो तो बैठा हुआ है तावीज बांटने वाला, वो तो लोग होशियार होते हैं कि ये तावीज देने वाला है। मस्जिद में बैठे हुए कि झांसे में लोग ज्यादा आते हैं कि ये तो इमाम साहब है। अगर वो इमाम साहब सच बोलने वाले होते तो वो लोगों को सेब ना बांट रहे होते। वो मेरी स्टूडेंट है, तो उनकी बहन के मियाँ बाहर होते थे, तो औलाद नहीं हो रही थी। भाई एक तो वैसे ही शादी के बाद वो ज्यादा बेचारे बाहर ही रहे, शॉर्ट टाइम के लिए उनका मिलना हुआ, तो नहीं अल्लाह का हुक्म हुआ उस वक्त में, कोई डॉक्टर वगैरह को भी दिखा रहे थे, तो उनको किसी ने कहा, उनकी किसी नेबर ने, कि फलाने पता नहीं, अब मैं भूल गई हूँ कौन से बाबा जी के मिसाल पर बेरी है तो बेर खाने से बेटा हो जाए। तो उन्होंने अपने शोहर से कहा कि मैं चली जाऊँ, तो उनके शोहर का आंसर बड़ा अच्छा था, वो कहने लगे तू इंज कर, मैं थे रहना, तू बेर खा खा के पुत्र जमी जा। सुधर जाए बीवियां। मुझे इतनी उनके, वैसे तो फनी बात है, लेकिन वाकई भाई शोहर आपका बैठा है बाहर, आप जितने भी बेर खा ले, किस साइंस के तहत बेटा पैदा करेंगी भाई? बेटा बेटी तो छोड़ ही दो, बच्चा कहां से लाओगे? तो बहुत दिलचस्प है ये बातें। बहरहाल अल्लाह रब्बे करीम हमारे हाल पे रहम करे। आप काबे में भी जाकर दुआ मांग लेना, तो पहले शादी करके मियाँ बीवी को इकट्ठे रहना पड़ेगा, वो नेचुरल प्रोसेस होगा तो औलाद होनी है। ईसा ने दोबारा तो आना नहीं, पैदा नहीं होना, ही आना वो वाला आना तो है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तो पैदा नहीं ना होने लगे, और कोई मरियम भी नहीं बैठी हुई हम में, तो लिहाजा जब तक मियाँ बाहर रहेगा औलाद नहीं होगी, ये भी एक रियलिटी है। पता नहीं हम लोग क्या ढूंढते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं। तो बात ये है कि अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, इसी तरह बाज औकात होता है कि शोहर नॉर्मल है, अच्छा है, खर्चा देता है, सब कुछ करता है, वो बहुत मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, मोहब्बत का भी हमने अपना एक क्राइटेरिया बनाया। हाँ नहीं, सीरियसली, ये एक खातून ने मुझे कहा कि मेरे शोहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो मैंने फिर उनसे थोड़ी तफसील पूछी, तो जी माशाल्लाह इनकी शादी को उनकी 18 साल हो गए थे, इकट्ठे रहते हैं, इनके जैसे इकट्ठे रहते हैं, नॉर्मल लाइफ है, फिजिकली भी एक दूसरे के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, 4 बच्चे भी हैं, खर्चा भी देते हैं, फिर कौन सी मोहब्बत चाहिए? कौन सी मोहब्बत चाहिए? शाहरुख खान वाली मोहब्बत चाहिए? अच्छा, उसमें पता है मसला क्या है, जो फिल्मी मोहब्बत आप देखते हैं ना, वो थिएटर पर ऑन थिएटर ही होती है, अपनी बीवियों को वो भी नहीं पूछ रहे होंगे, क्योंकि वो जो उन्होंने मोहब्बत करनी है ना, एक तो अपनी बीवी से नहीं करनी, दूसरों की बीवियों से करनी, दूसरे उसके उनको पैसे मिलने हैं, तीसरा वो तो उनको डायरेक्शन दी जाती है ना, वो जो आप इतने रोमांटिक सीन देख देख कर वो होते हैं कि भाई हाँ, कि देखो कैसे प्रपोज कर रहा है, नहीं उससे अपनी बीवी को ऐसे प्रपोज नहीं किया होगा, रिश्ता ही भेजा होगा, वो तो उसको डायरेक्टर ने बताया कि तुमने ऐसे आकर प्रपोज करना। तो वो वाली मोहब्बत रियल लाइफ में आपको मिल जाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो रियल है ही नहीं ना, वो तो लिखी हुई स्क्रिप्टेड है, और वो बैठकर सोचते हैं कि अच्छा किस तरह से लिखें,
کہ زیادہ رومانٹک نظر آئے اور لوگ ہماری فلم دیکھیں. وہ تو ڈرامہ ہے بھائی, وہ تو ڈرامہ ہے. اور وہ ڈائریکٹر کے پیسے کے اوپر انہوں نے تھوڑی 2 سین کرنے ہیں محبت کے, گھر میں چلے جانا ہے. اصل محبت تو وہ شوہر کرتا ہے جو 40 سال 45 سال جتنے سال اللہ نے ساتھ لکھا ہے وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے, وہ اپنا نام دیتا ہے, اسی کا نام چلتا ہے نا. ہم اچھا کریں برا کریں, وہ کہنے فلانے دی بیوی انجری ہے, بدنامی اس کے کھاتے میں آتی ہے, حالانکہ اس نے کیا بھی کچھ نہیں. جو کیا وہ عورت نے کیا, وہ اس بدنامی کو نیک نامی کو جو بھی ہے وہ قبول کرتا ہے, وہ پورا ذمہ لیتا ہے آپ کا, حالانکہ وہ ایک اجنبی ہے آپ کے لیے. اجنبی ہوتا ہے نا, ماں باپ نے تو پیدا کیا ہے, اس کا تو کوئی واسطہ نہیں تھا, صرف 2 کلمے پڑھے نکاح کے اور وہ آپ کا رشتہ دار ہو گیا, آپ کا شوہر ہو گیا. وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, آپ کے مان کی حفاظت کرتا ہے, آپ کو اس سے اولاد ملتی ہے, اسے بھی آپ سے ملتی ہے, لیکن ہمیں بھی شوہر سے ہی اولاد ملتی ہے نا. شوہر کے بغیر تو کوئی اولاد لے کر نہیں آ سکتا. وہ کماتا ہے اور لا کر آپ پر خرچ کرتا ہے, اور پھر یہ تانے بھی سنتا ہے کہ میں نے اے نہیں لے کے دیتا, او نہیں لے کے دیتا, اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. دیکھیں جی, تانا ایکسیپٹ کرنا بھی بڑی بات ہے. یا باپ سن لیتا ہے اولاد کے شکوے, اور یا شوہر بیوی کے سنتا ہے. اور ساری عمر ہم بیویاں کہتی رہتی ہیں کہ تم نے فلانی چیز دیکھو مجھے نہیں لے کے دی تھی نا, تم نے فلانی بات پوری نہیں نا میری کی تھی. اور وہ شوہر ساری عمر صبر سے سنتا رہتا ہے, اور اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں میں تمہیں لے کے نہیں دے سکا, ہاں میں اچھا چلو تم بہت اچھی ہو, میں نے تمہیں فلانی چیز بھی نہیں لے کے دی, پھر بھی تم نے برداشت کیا. اور وہ یہ نہیں کبھی جتاتا, نارملی 99 ٹائمز, ایک آدھ ہوتے ہیں چھوٹے صرف کے مرد بھی ہوتے ہیں, لیکن 99 ٹائمز جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ جڑی انی الماریاں پڑی ہیں, جڑے انے سالہ تو پا رہی ہو تیرا پیو بھیجدا ہے, وہ نہیں کہتے. وہ مانتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں ہنی مون پہ بھی نہیں لے کر جا سکا کہیں, سوری میں فلان ٹائم پہ تمہیں کپڑے بھی نہیں بنوا کے دے سکا. وہ ہمارے غلاموں کو بھی خوش دلی سے قبول کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ان کے اوپر, اور ساری عمر اس حق کو وہ ادا کرتے رہتے. پھر جیسے بھی یہ وقت کے ساتھ ہم موٹی ہو جاتی ہیں, ہم اپنا خیال کرنا چھوڑ دیتی ہیں, بال کم ہو جاتے ہیں. شوہروں میں تو سب خرابیاں نہیں آتی, ہم میں بھی آتی ہیں. بال کم ہو جاتے ہیں, وہ جو لمبی لمبی زلفیں دیکھ کر رشتہ ہوا ہوتا ہے وہ زلفیں ہاں یاد ماضی بن جاتی ہیں, ہے نا. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, وہ گئی زلفیں اڑ گئیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ظاہر بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کو دیکھنے لگ جاتی ہیں, بالوں کی کنگھی تک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, تو پھر بال اتر جاتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ کوئی مسل کھچ جاتا ہے, آنکھ ٹیڑھی ہو گئی, ہوتی ہے نا, یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ پھر بھی ہم سے ویسا ہی پیار کرتے رہتے, وہ کبھی نہیں کہتے کہ اے تصویر دیکھ تو کیسی سے, ہوڑ دیکھ تو کیسی. پھر ہم کہتے ہیں وہ ہم سے محبت نہیں کرتے. یہ حقیقی محبت ہے, ایک دوسرے کو اتنا چاہنا کہ ایک دوسرے کے ہر عیب کو, ہر خوبی کو قبول کر لینا. اور ہمارے اندر کئی کمیاں ہوتی ہیں وہ قبول کرتے ہیں نا, وائس ورسا ہم بھی اپنے شوہروں کو ایسے ہی قبول کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اکیلے قبول کرتے ہیں, اتنا ہی ہم بھی اپنے شوہروں کو قبول کرتی ہیں. اس وقت میں صرف یہ بات کر رہی ہوں اس خاتون کے اس ایج پر کہ بھی میرے شوہر محبت نہیں کرتے. بھی کون سی محبت کہ وہ جائے پھول لائے گھٹنوں پہ بیٹھے, کتوں بیچارہ 50 سال کا بندہ گوڑیاں پہ بیٹھے, چکے گا کون واپس. ان کو تو انہوں نے نیچے گدیاں رکھ کے دی ہوتی ہے, کرو کھڑا ہوتا ہے جو واپس پکڑ لیتے ہیں شاہ رخ خان کو, اٹھا تو اب اس سے بھی نہیں جاتا ہوگا, بابا تو وہ بھی ہو گئے, کیا کرے. تو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, گھر میں انٹر ہوتا ہے, پوچھتا ہے تڑی ماں کتنے, ہے نا, گیٹ پر سوال ہوتا ہے. نہیں وہ آپ نے صحیح کہا, چاہے صبح لڑائی ہو, مارنا کٹنا بہت بری بات ہے, کسی کو کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا ہے, ہوتا ہے. پتہ کیا ہے, نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں, بالکل ہے. اصل میں پتہ کیا ہے, جہاں جتنا شعور کم. لیکن یہ بات جو آپا کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے. تو صبح لڑائی ہو, شوہر مار کر گیا ہو, آ کر پہلا سوال یہ ہونا تمہاری ماں کا ہے. اچھا صبح میں اس بات کی تعریف نہیں کر رہی, میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں یہ لیول آف ایجوکیشن کا, شعور کی, دنیا کی ایجوکیشن نہیں, شعور کی کمی کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ورنہ محبت کا لیول یہ ہوتا ہے, صبح مار کے گئے ہوتے ہیں نا, رات کو اس کی پسند کی چیزیں لے کر آتے ہیں. یہ میں نے بہت, اور جن گھروں میں لڑائی ہوتی ہے, مار کٹائی ہوتی ہے, میں نے باقاعدہ یہ دیکھا ہے, باقاعدہ یہ دیکھا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خود ماریں گے, لیکن اگر کسی اور نے بات کی کہ تیری ایس حرکت تو تین مار بھی, تو پھر اس بھی پلٹ کے لڑیں گے, ان کے ساس سے, ماں سے.
وہ لڑیں گے کہ میں جانا ہو جانے تسی کو کیوں بول دے ہو. میں بالکل اس بات کو فیور نہیں کر رہی کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا چاہیے, بالکل نہیں اٹھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤ کیا ایک لمٹ کے ساتھ. ہاتھ اٹھا سکتے ہو تعدیب کے لیے, تعدیب مطلب ادب سکھانے کے لیے, جس طرح ہم بچے پر اٹھاتے ہیں کہ اس کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بس اس کو نہیں کوئی بات مان رہی تو ایک آدھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار پر اتنی پرمیشن دی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ساری عمر اپنی بیوی کو آپ نے مارا نہیں, ساری عمر نہیں مارا. آپ نے کبھی کسی بچے کو نہیں مارا. تو پہلے میں بچوں کی پٹائی کر لیتی ہوتی تھی سیریسلی, لیکن پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی سیکھا کہ نہیں, مارنا نہیں چاہیے. تو میں اب بالکل میں بہت سختی سے کہتی ہوں کہ مت مارو, بچوں کو ہلاؤ مت ایسا کہ تم لوگوں کو مارنا پڑے, تمہارا دیکھنا کافی ہونا چاہیے. تو یہ جو بات ہے نا, مار پیٹ یہ نہیں ہونی چاہیے, اصولاً نہیں ہونی چاہیے. لیکن واقعی ایسا ہی ہے کہ جو ہمارا بالکل ان پڑھ طبقہ ہے نا, اس میں وہ مارتے بھی ہیں اور پھر خیال بھی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بالکل بھی میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مارنا کوئی اچھی بات ہے, یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے, اور اس کا جواب دینا ہوگا, اس کا جواب دینا ہوگا. کیونکہ ایک نارمل انسان کو اگر کوئی مارتا پیٹتا رہے اور بعد میں یعنی کہ اس کے آگے سونے کے نوالے بھی رکھیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہاں میں عرض یہ کر رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ صبح گئے ہیں نا کام پر, تو گھر واپس آنا تو انہوں نے گیٹ پہ انٹر ہو کر پہلا سوال کیا کرنا, تیری ماں کتنے, تیری دادی کتنے, ہے نا. اور محبت کیا ہے کہ گھر میں آؤ تو سب سے پہلے وہ گانوں کی باتیں ہیں کہ سامنے بیٹھ کے تجھے دیکھتا رہوں, وہ کوئی بھی ویلا ہے, کھانا کتوں کھانا تسی, کپڑے کتوں پڑیں گے تسی. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے کسے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا, حدیث ہے اور بالکل صحیح ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو آخر میں فاطمہ سے ملتے, اور واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ سب سے کم جدائی کا وقت رہے, پیار بہت کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں کمپیریزن نہیں کر رہی, میں اس جسٹر کو آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ صبح جاتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں شوہر, بیویاں دروازوں تک ساتھ ہیں, ہے نا. اور جب گھر واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے انٹر ہو کے کس کو پوچھتے ہیں, بیوی کو. کیوں؟ محبت کرتے ہیں نا. کہ ان کی تاج محل بڑھوا دیں ساڑھے, پہلے مار جاؤ پھر ہی بڑھوا کے زندہ رکھنے کے لیے عورت محبت چلیں گے, احساس اور ایک جو کہتے ہیں نا اگنور کرتے ہیں, نان نفقہ مل رہا ہے ہر چیز, لیکن ایک ہوتا ہے احساس جو اگلی ایج میں جا کے محبت کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ حساس ہمیں بننا ہی نہیں چاہیے. ہر بندے کی نا اپنی ایک میکنگ ہے اللہ کی طرف سے. جن چیزوں کو ہم عورتیں فیل کرتی ہیں, ہم بندے ان چیزوں کو سوچتے بھی نہیں. یہ نارمل ہے. آپ بچے کو, شوہر کو چھوڑ دینا, اپنے بیٹی کو دیکھ لیں. آپ کو بخار ہے نا, بیٹی آئے گی نا, ہائے امی کیا ہو گیا آپ کو, ہائے چھوٹے بچے اسکول سے آئے ہیں, ہائے امی جی, بیٹھ جائے گی, امی جی یہ کر دو, امی جی وہ کر دو, امی سر دبا دو, آپ کے پاس بیٹھ جائے گی. اور بیٹا آئے گا, کیا ہوا امی, دوائی کھائی ہے, اچھا چل میں کھیلنے جا رہا ہوں, پہرو. اب وہ آپ کا سگا بیٹا ہے, وہ آپ سے فرق نہیں کر رہا, وہ ہے ہی ایسا. اگر اللہ مردوں کو آٹو جیسا بناتے تو کوئی کام پہ جا سکتا, نہیں جا سکتا. اب میری پوتی کو جس دن بخار ہوا, نور الہدا کو 105 بخار تھا, اسے بہت پک رہی تھی. میں نے ایک کلاس نہیں لی, 6 میں کلاس لینے کے لیے آئی ہوں, 6 بجے میری کلاسز شام کی سٹارٹ ہوتی ہیں. میں نے لیپ ٹاپ آن کرنے لگی ہوں تو وہ آ کے میرے ساتھ لگی اور کانپ رہی تھی. کہتی ہے مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے, بہت ٹھنڈ ہے. میں نے ہاتھ لگایا تو وہ تو جس کو کہتے تندور کی طرح تپ رہی تھی. میں اس کو لے کر اندر چلی گئی. مجھے نہیں پتا, میں نے کسی کو میسج بھی نہیں کیا کہ بھائی میں ابھی کلاس نہیں لے سکتی. اس کا جب 2 گھنٹے بعد بخار اترا ہے اور وہ تھوڑی سی سوئی ہے, تب میں نے اٹھایا فون اور میسیجز آئے, ٹیچر کلاس ہی لینی, ٹیچر جی کلاس ہی لینی, ٹیچر جی کلاس نہیں لینی. میں نے پھر سب کو میسج کیا کہ بھائی آپ لوگوں کی ایکسٹرا کلاس سیٹرڈے کو لوں گی, میری بیٹی بیمار ہے. یہ ہم عورتیں ہیں. اور مرد آپ دیکھیں نا, صبح وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو بخار چڑھا ہوا ہے, بیوی بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ اپنا کام پہ جانا چھوڑ تو نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں اچھا دھیان رکھی, چل پھر میں چلنا. بڑا ہوگا تو زیادہ طبیعت خراب تو فون کر کے پوچھ لے کہ بخار اترا. اگر اللہ نے یہ فرق نہ رکھا ہو تو مرد نہ اپنا کام کر سکے اور نہ گھر چل سکے. تو یہ عورت اور مرد کی فطرت کا فرق ہے. ہم عورتیں بیجا کھڑتی, میں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہوں ایسا, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم عورتیں چہرے دیکھ کر جان لیتی ہیں کہ ان کے موڈ خراب ہے یا ان کی طبیعت خراب ہے. ان کے اندر وہ نظر ہی نہیں ہے, وہ کہاں سے لائیں. شوہر کو تھوڑا سا ذرا سا خود سا بنا کے اور کو ذرا حساس بنا کے وہ گھر میں ایک نا بیلنس بیلنس ہے.
اور بات یہ ہے کہ ہم ان سے دیکھیں، آپ مچھلی سے کہیں درخت پہ چڑھ جاؤ وہ نہیں چڑھ سکتی، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم اپنے شوہروں سے وہ محبت ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ صرف فلموں میں ہوتا ہے بھائی. ہاں آپ بیمار پڑ کر دیکھ لیں، ہاں آپ کی شوہر بہت خدمت کریں گے. ہاں یہی ہے نا. پھر آپ بیمار پڑ جائیں، جب ان کو نظر آنے لگے آپ بیمار ہیں، تب وہ سب کچھ کریں گے. جب تک آپ چل پھر رہی ہیں تب تک ان کو نظر نہیں آئے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، آپ ان سے وہ چیز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں جو ان میں ہے نہیں، کہ یعنی خود سے بغیر، یعنی وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ان کی نظر جو ہے وہ ان کے فون کے اوپر ہے، اور وہ کاروباری اپنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کے دماغ میں اپنے حساب کتاب چل رہے ہیں، وہ کچھ نہیں. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ممو بنا کر پھروں، اور اس کو یعنی کہ ایک بات کر رہی ہوں کہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ میں پریشان ہوں، یا میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے اور میرے شوہر کو میرے چہرے سے پتہ لگ جائے، یہ پتہ نہیں لگے گا. ان میں اس چیز کو سمجھنے کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. ہاں جب آپ یا تو بتا دیں کہ میں بیمار ہوں، تب وہ آپ کو کہیں گے جاؤ آرام کر لو، میں خود کر لیتا ہوں. یا پھر خدا نہ خواستہ اتنے بیمار ہو جائیں کہ بیڈ پہ پڑ جائیں، تب پھر وہ حاضر ہے، تب پھر وہ اپنے آفس سے چھٹیاں لے کر آپ کی خدمت کریں گے. تو دیکھیے اللہ نے نا کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے اندر ڈالی ہیں اور کچھ لوگوں کے اندر نہیں ڈالی، اور دونوں کے اندر حکمتیں. آپ وہ ایکسپیکٹ نہ کریں جو وہ کر نہیں سکتے. میں نے عرض کیا نا، مچھلی سے مت کے چڑھ جاؤ درخت کے اوپر، اور نہ پرندے سے یہ ایکسپیکٹ کریں کوئی دریا میں تیر کر دکھائے، یہ کیپیسٹی نہیں ہے ان کے اندر، تو لہٰذا وہ ویسا ہو نہیں سکے. لہٰذا عورت کی محبت اور مرد کی محبت میں فرق ہوتا ہے. محبت مطلب محبت کے اظہار اور انداز میں فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں بچوں کو ہی دیکھ لیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ لیں. آپ کے بچے آپ کے سر پر سارا دن ناچتے رہتے ہیں، آپ اریٹیٹ نہیں ہوتی. باپ آتے ہیں اور بچے دو آوازیں نکالتے ہیں، تو ایک کو ادھر پڑتی ہے ایک کو ادھر پڑتی ہے، سارے سیٹل ہو جاتے ہیں. تو کیا ابا جی پیار نہیں کرتے بچوں سے؟ کرتے ہیں، لیکن بھائی وہ ان کی وہ اپنی ان کا ایک لیول ہے، کمرے سے بھی نکال دیتے ہیں ابا جی چلو نکلو. یہ نیچرل ڈفرنس ہے، اور یہ ڈفرنس نہ ہونا تو دنیا نہ چلے. یہ اللہ نے رکھا ہے. وہ والی برداشت، وہ والی وہ نخرے اٹھانے والی چیز وہ نہیں. بچے وہی حرکتیں ماں کے ساتھ کرتے ہیں، ماں لاڈ میں لیتی ہے، اور وہی باپ کے ساتھ کرتے ہیں تو پٹائی ہو جاتی ہے کہ بدتمیز ہے یہ. ان کو پتا ان کو پتا ہوتا ہے، وہ ایکسپیرینس کر چکے ہوتے. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے. اگر یہ فرق صرف بیویوں کے ساتھ ہو نا پھر ہم گلا کریں. یہ اب میں وہی کہہ رہی ہوں نا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے ان کا. یعنی کہ میں سمجھتی ہوں ماں باپ کو اپنے بیٹے سے کمپلین ہوتی ہے کہ تو میں نے فلان ٹائم سے نہیں پوچھا، تو وہ کہیں گے بیٹے کہیں گے امی آپ کو پریشان کیا بتا دیتی، یا ابو آپ کو پریشان کیا بتا دیتے. تو کہیں گے تینو آپ نہیں پتا، میں نے الہام ہوا سی. یعنی کہ الہام ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے، یہ اللہ نے رکھا. بالکل آپ نے صحیح کہا. شوہر آفس میں ہے اور بیوی کو فکر ہو جاتی ہے، وہ صبح جاتے ہوئے دیکھ لیتی کہ اچھا پیر صحیح رکھیا نہیں جا رہا سی، اج لت دی درد نکل آ رہی. لیکن وہ ساتھ بیڈ پہ لیٹی ہوئی بیوی کو بخار چڑھا ہوا شوہر کو پتا نہیں چلتا. سملرلی بیٹیاں گھر سے فون کر کے کہ موسم بدل گیا ہے، امی کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اب امی کی طبیعت خراب ہوگی، وہ خیریت پوچھ لیں گی. اور گھر میں جس بیٹے کے پاس رہ رہے ہیں اس کو کوئی خیال نہیں ہوگا. وجہ یہ نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، اس کو اپنی یاد نہیں ہے کہ مجھے کس موسم میں تکلیف ہوتی ہے، اماں کا کہاں سے یاد ہوگا. تو کہے گا طبیعت خراب سی تو تسی من کہہ دیں دے. وہ ہے ہی ایسا، اس کی میکنگ ہی ایسی ہے. وہ سب کچھ آپ کے لیے ہی کر رہا ہے، مگر اللہ نے کچھ چیزیں اس کے اندر نہیں رکھی، سینسٹیوٹی کم رکھی ہے. ریزن وہی ہے. دیکھیں اگر ہمارے جیسے ہوں ہمارے شوہر تو دوسرے دن نوکری چھوڑ کے آ جائے، سیدھی سی بات ہے. وہ اسی لیے چل پاتے ہیں کہ وہ ہارڈ ہے. کچھ وہ بھی سنا لیتے ہیں، کچھ وہ سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اللہ نے مزاجوں کا فرق رکھا، لہذا وہ پیار کرتے ہیں. ہاں احساس میں تھوڑے کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں حساسیت ہی کم، بس یہ فرق ہے. اور یہ اللہ کا بنایا ہوا، شاید ہماری آزمائش بھی ہے اس کے اندر، اور سسٹم چلنا بھی ہے. فالٹ تو نہ کہیں، مینوفیکچرنگ کوالٹیز تو وہ اپنی اپنی کوالٹیز ہے نا، تو ان کوالٹیز کے ساتھ ہی گھر چل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کے امتحان بھی بنے ہوئے. تو لہٰذا یہ نیچرل. تو محبت بہت کرتے ہیں جی شوہر ہمارے ہم سے. ہاں بات میں یہ کہہ رہی تھی، مجھے کہنے کی کوئی دعا بتا دے کہ میرے شوہر مجھ سے محبت کرے.
تو میں نے کہا کہ سب کچھ تو آپ کے دے دیا، وہ پوچھتے ہیں پیسہ بھی دیا، اولاد بھی دی، یعنی آپ کے ساتھ زندگی گزار دی، جوانی گزار دی، بڈھے ہو گئے آپ کے ساتھ، اور کیا کریں بھائی آپ کی محبت میں؟ یہ سچی محبت تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ اب یا وہ دودھو پڑھا کریں، کہتی میں پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا اپنے اپنے حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، میں کرتی ہوں۔ پھر ایسے تو آگے ہوں کیا آنا ہے؟ اب ایمانداری سے بتائیں اس سے آگے کیا آتا ہے؟ کوئی تعویذ ہے نا، ہاں وہ جو میں آپ کو وہ سنا رہی تھی نا نظم، کہ کوئی ایسا کارنامہ کر دو کہ یہ بندہ مجھ پہ عاشق ہو جائے، بھائی وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ ہو نہیں مانگ سکتا۔ لینا یہ چیز چاہیے وہ مانگ رہی تھی فرسٹ۔ دیکھیے میری بات سنیں، اللہ بھی کیا دے، یعنی کہ میں یہ سمجھتی ہوں اللہ بھی کہتے ہیں کہ بی بی تو چاندی کی ہے، بھئی یاد ہو شوہر بات نہ کرتا ہو، بلاتا نہ ہو، اسے شادی دوسری کا رکھی ہے، تو کوئی سوٹ بھی کرے یہ کہنا؟ جب سب کچھ وہ کرتا ہے اور وہ آپ ہی کے ساتھ ہے تو اور کیا دے اللہ؟ یا وہ آنچل میں باندھ لینا چاہتی گانوں میں چلتا ہے، بھائی وہ گانوں میں ہی سوٹ کرتا ہے، وہ ریئل لائف میں یہ چیزیں نہ پریکٹیکل ہیں نہ ہو سکتی ہیں۔ مگر یہ جنون اسی طرح چلتے ہیں نا، اور یہ جنون پھر رکتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نیکسٹ باری آتی ہے تعویذوں کی، ہے نا، کہ کسی طرح سے کوئی عمل کام کر جائے اور کچھ ہو جائے۔ ہاں بات کی شوہر کی اہمیت کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ دور چلے جائیں یا پہنچے، پھر وہ یاد آتا ہے نہیں وہ اچھے تھے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، شوہر کیا ہر رشتے کے بارے میں یہی حال ہے ہمارا۔ ہاں شوہر کی ناقدری نسبتاً زیادہ ہے خواتین میں، بیویوں کی بھی ناقدری ہے شوہروں میں، بیویاں بھی تبھی یاد آتی ہیں جب کوئی روٹی نہیں نا بچتا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ انسان ایسا ہے، انسان فطرتاً نہ شکر اور نہ قدر ہے نا، انسان جو ہے وہ بہت ناقدری کرتا ہے جب اس کے کوئی بھی نعمت اس کے پاس ہوتی ہے، تو جب وہ نعمت چھنتی ہے تو تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو اسی میں میاں بیوی بھی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے ساتھ ہے، رہنا ہی ہے ساتھ، تو پھر میاں بیوی کو کہتا ہے کہ تو میرے گلے پہ ہوئی ہے، بیوی شوہر کو کہتی تو میرے سر پہ سوار ہے۔ پھر وہ جب کبھی کسی سبب سے دوری ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ فوت ہی ہو جائے کوئی، ہونا تو ہے ایک دن، لیکن اللہ سب کو آزمائش سے بچائے، مگر جب کسی سبب سے دور چلے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک دن کاٹنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم رشتوں کو بنا کے رکھے۔ اس ساری بات کو جو میں نے آغاز کیا، میں آپ کو یہی سمجھانے کے لیے کیا کہ آپ کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آزاد ہیں، جائز خواہش آزاد ہیں، لیکن اس کے ذرائع وہی ہے جو اللہ نے پیدا کر دیے۔ ایک تو فزیکل نارمل ذرائع ہیں، جیسے کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی عام عورت سے، وہ کسی کی بیوی نہیں ہے، وہ یعنی کہ کوئی کسی ایسے رشتے میں نہیں ہے اس بندے کے ساتھ کہ شادی نہیں ہو سکتی اس کی، تو وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ رشتہ بھیجتا ہے، بات کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، رشتہ بھیج سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا سورہ نساء میں بیوہ عورتوں کے بارے میں کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم ان کے لیے رشتہ بھیج سکتے ہو۔ مجھے پتا ہے تم ان کا تذکرہ کرتے ہو، یعنی کہ تمہارے دل میں ان کے لیے شادی کی خواہش ہے، حالانکہ پردہ کرتی تھی مسلمان خواتین، تو پھر کیسے سن کر ایک دوسرے سے پتا چلتا ہے نا فلاں عورت بڑی خوبصورت ہے، فلاں عورت بڑی ذہین ہے، فلاں گھر بہت اچھا سنبھالتی ہے، تو کسی کوالٹی کی وجہ سے کسی سے شادی کرنے کا ارادہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ آپ نے رشتہ بھیجا، جہالت ہے، یہ بھی جہالت ہے، یہ جہالت کا بہت غلط رنگ ہے۔ اگر کسی نے کسی کو رشتہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، تو بالکل جی فوری طور پر یہ ہوتا ہے کہ تمہارا اس کا افیئر چل رہا ہے، ضروری نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے، آپ کسی کو کتنا جانتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اصول بنا رکھے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر دینا بھی بہت ہی بڑے جرائم میں سے، بہت بڑے جرائم میں سے بہتان ہے، بہتان۔ تو ان چیزوں میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ایک نارمل عورت سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کی بیوی نہیں ہے یا کسی سبب سے رشتہ بھیجنے والے کی محرم نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے، وہ بیوہ ہے یا متعلقہ ہے یا کنواری عورت ہے، اس کے لیے اگر کسی نے رشتہ بھیجا ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں، وہ بھیج سکتے ہیں۔
تو رشتہ بھیجنا، بات کرنا، اگر فرض کریں کہ ان کو کوئی اعتراض ہے، لیٹ سپوز لڑکی والے کہتے ہیں کہ بھئی لڑکا تو جو ہے اس کی جاب اچھی نہیں ہے، تو اچھی جاب ہوگی تو ہم شادی کریں گے، کوئی ایسی کنڈیشن رکھتے ہیں کچھ بھی، تو ان سے دوبارہ بات کرنا یا اس کنڈیشن کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، ان چیزوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا، کسی کے لیے دل میں کوئی طلب ہے تو اللہ سے دعا مانگنا، نفل پڑھنا، اللہ سے طلب کرنا، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر ان سب کوششوں کے باوجود وہاں شادی نہ ہو پائے تو پھر جو بھی غلط قدم اٹھے وہ غلط ہوگا۔ گھر سے بھاگنا، اگر دو طرفہ افیئر ہی ہے، ان دیٹ کیس گھر سے بھاگنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ عورت کے ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات، چوری چھپے کے افیئر ہی اسلام میں حرام ہے، لہٰذا اللہ کریم نے بار بار کہا انہیں قید نکاح میں لانے کے لیے تم پیغام بھیج سکتے ہو، لیکن چوری چھپے کے افیئر اور دوستیاں نہیں، وہ الاؤڈ نہیں۔ تو لہٰذا یہ اٹس سیلف حرام۔ یہ جو عدالت میں کرتے ہیں پھر حرام نہیں ہوتی۔ عدالت میں شادیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے اور وہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے، 3 مرتبہ کا۔ تو اب جو نکاح ہو چکے ان پر جا کر اعتراض مت کریں، کیونکہ وہ ہو چکے نا، لیکن آئندہ کے لیے ان چیزوں کو روکیں اور ان کے گھر والوں کو آمادہ کریں کہ اب وہ اپنی رضامندی سے نکاح، تجدید نکاح کرا دے بچوں کی۔ اب روک تو نہیں سکے نا۔ بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، اس کے علاوہ دوسرے ہتھ کنڈے پھر یہ ہوتے ہیں جادو ٹونے، تو ان سے بھی کچھ نہیں ملے، کیونکہ جادو کے ذریعے زیادہ تر تو ہر کسی کے پاس جادو بھی نہیں ہوتا، خالی پیسے ضائع جاتے ہیں، ٹائم اور ایمان۔ اور اگر فرض کریں جادو کے ذریعے کسی کو آپ نے اپنی طرف مائل کر بھی لیا تو ایمان دے کر کیا خریدا، ہے نا؟ گھاٹے کا سودا، گھاٹے کا سودا۔ لڑکیوں کے اوپر انتظام وغیرہ پھینک دیتے ہیں یا ان کو بدنام کر دیتے ہیں، ان کے آنے والے رشتوں کو جو ہے وہ بدتر کر دیتے ہیں، تو وہ سارا اس زمانے میں بھی وہ بھی تو آتا ہے نا، سب کچھ آتا ہے۔ اگر اس کو اگر مسئلہ نہیں بنا رہے تھے کہ میں نے پرپوزل بھیجا ریجیکٹ کر دیا تو کوئی اتنا وہ دل کا رشتہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پرپوزل اور ایکسیپٹنس یہ دونوں طرف کا ایکول رائٹ ہوتا ہے۔ لڑکی والے بھی پرپوزل بھیج سکتے ہیں، لڑکے والے بھی، اسلام میں تو دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، اور پرپوزل کو ریجیکٹ کرنے کا بھی پورا اختیار ہے، اور یہ اختیار اتنا زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ام سلمہ نے کہا جی میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ایکچولی میں کسی سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا، مجھے یہ بات بہت بری محسوس ہو رہی ہے سوچنے میں کہ میں دوسرے شوہر کے ساتھ فزیکل ریلیشن بناؤں۔ آپ نے کہا تو غیر فطری بات ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کی طبیعت اعتدال پر آ جائے۔ انہوں نے کہا جی ایک دوسری ریزن بھی ہے۔ آپ نے کہا وہ کیا؟ وہ کہنے لگے جی میرے بچے ہیں اور آپ پر بہت پہلی ذمہ داریاں اور ذمہ داریاں آ جائیں گی۔ آپ نے کہا بچوں کی وجہ سے تو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کہہ دی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نکاح کے لیے پرپوزل کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا اختیار اتنا ہے کہ ایک مومنہ عورت اپنے نبی کے پیغام نکاح میں بھی یہ حق رکھتی ہے کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا، حق ہے، حق ہے۔ وہ جو سامنے شاید نام تھا کہ ریحانہ، ان کو اپنے کہا تھا کہ ہم ان سے شادی کرنی ہے، وہاں پہ وہ تھوڑا ڈفرنٹ کیس تھا، لیکن حق تو وہاں بھی تھا نا، انہوں نے اپنا حق کی یوز کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے شادی کی تھی اور ان کے گھر والوں کو پرپوزل بھیجا اور وہ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو کر وہ خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے کمرے میں گئے تو وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے، تو کیا چاہتی ہیں آپ؟
तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं रहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, अम्मा आयशा से कहा इसको वापस भिजवा दो, और आपने फिर उन्हें तलाक दे दी। आयशा की बात की बात जी जी, मदीना में बात है, अब बात की बात है, शायद 4 या 5 हिजरी की बात है। वो भी बीवी बनी ना, निकाह हुआ था, मगर उन्होंने जब कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी, और वो बात वहीं पर खत्म हो गई। इसलिए नहीं पढ़ा कि जरूरत नहीं है ना, आपकी बीवी रही नहीं ना। उम्महातुल मोमिनीन तो वो है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके निकाह में ही रही, और आपकी बीवी की हैसियत से ही उन्होंने वफात पाई, वही है उम्महातुल मोमिनीन। अगर किसी औरत को आपने अपनी जिंदगी में तलाक दे दी तो फिर वो नो मोर उम्महातुल मोमिनीन, वो उस ओहदे से गई, लिहाजा वो उम्महातुल मोमिनीन में काउंट नहीं होती है वो खातून। और नहीं किया उन्होंने, तो अब उनका मामला अल्लाह की तरफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कभी कोई बात नहीं की, ना सहाबा ने की। ये इतना ही वाकया है, और ये सीरत की डिटेल्ड किताबों में है, लेकिन बहरहाल इसमें से क्या निकालना। ठीक है, वो नहीं शायद ऐसा था, शायद ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है कि उन लोगों को उनकी फैमिली को बड़ी खुशी हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रपोजल भेजा है। वो नहीं करना चाहती थी, घर वालों ने समझा बुझा कर जबरदस्ती निकाह करा दिया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया, जो भी उनकी रीजन थी, अल्लाह आलम की क्या रीजन थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सेकंड बात नहीं की, आपने उनको घर भेज दिया, फिर तलाक दी। तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। अब वो क्यों निकाह नहीं करना चाहती थी, वो क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रहना चाहती थी, ये सारी बातें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करे दी, ऐसी तुसी कौन है। बस इस बात को एज इट इज यही छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं है ऐसे हाँ, तो फिर वो एक बात है कि हम तो बुरज के निकाल ये भी पता चलता है ना कि अल्लाह ने कंडीशन दिखाई है, ऐसे हाँ, नहीं ऐसे हो भी हो सकता। सकता है कि बिल्कुल हो सकता है जी। रोज में आके भी उन्होंने बिल्कुल, सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर कोई औरत आप एक बंदे को कबूल नहीं करती तो ये उसकी ईगो पर कोई जो है ना, जैसे अभी शमसा कह रही थी, कोई वार नहीं कर दिया उसने। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, इससे बड़ा दुनिया में क्या स्टेटस है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तकरीबन अरब के हाकिम थे, अरब की सबसे बड़ी ताकत थी उस वक्त आप, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसे ना का मसला नहीं बनाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पलट कर इस बात का इशारा भी नहीं किया, और ना सिर्फ आपने, किसी सहाबी ने भी पलट कर इस मामले का नाम नहीं लिया। लिहाजा आपने नहीं सुना, क्योंकि इस बात को ज्यादा डिस्कस ही नहीं किया गया। ये आपकी जिंदगी का एक वाकया है, बस है। जब कभी हो डिस्कस तो किसी, जैसे अभी इन्होंने रेफरेंस दे दिया तो डिस्कस हो गया, लेकिन अगर कहीं भी शादी नहीं हो पाई, या औरत ने इनकार कर दिया, या फैमिली ने इनकार कर दिया, तो ये कोई ईगो का मसला नहीं है। हक हासिल है, सबको हक हासिल है। मर्द को भी हक हासिल है, वो इनकार कर सकता है, औरत को भी हक हासिल है, वो इनकार कर सकती औरत के ना शुक्रियापन का भी पता चला ना कि इतना होता है। इस मामले को जाने दीजिए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, इस मामले को जाने दीजिए। जिस मामले का हमें पता ही नहीं है, जिसकी हम वजूहात ही नहीं जानते, उसके बारे में मेरा ख्याल है हमें राय नहीं देनी चाहिए। डिस्कशन हुई नहीं इस बारे में कोई बात, किसी के बारे में कोई राय देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह नोज, ओनली अल्लाह नोज। अल्लाह सब जानता है। जो मामला अल्लाह की तरफ, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज नहीं कहा, उस पर जरा हम ना ही बात करें तो अच्छा है। मैं इसीलिए इस बात को बयान करना या वो करना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं की ना, आपने कोई उनको वो स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई ये ना शुक्री है या कुछ भी है। तो अल्लाह नोज, पता नहीं उन औरत का क्या मसला था क्या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा लीव इट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जरूरी नहीं होता कि चीजें जैसी नजर आ रही हो वैसी हो। बहुत दफा हमारे किसी इनकार में भी किसी की कोई बेहतरी छुपी होती है, वो अल्लाह को ही पता होता है जी, ये छोड़ दे, ये पता नहीं क्या मामला था। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलाक मांगना, ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं, और इन बातों के बारे में हम चुप रहें, ये सबसे अच्छा। हाँ, जो करने वाली बात है वो हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की देख ले, कि वो बहुत बूढ़ी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब शादी की वो 72 ईयर्स हो गई थी, तो फिर और बूढ़ी हो गई, लंबी उम्र पाई उन्होंने। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मुझे तलाक न दीजिएगा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई, तो मैं अपना दिन आयशा के लिए गिफ्ट करती हूँ, आप आयशा के पास मेरे वाली पे भी चले जाया, लेकिन मैं आपकी बीवी रहना चाहती हूँ मरते वक्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात एक्सेप्ट कर ली। तो लिहाजा बात ये है जी कि
ہاں جو بہن نے بات کی جس سے یہ بات آغاز ہوئی کہ اگر کوئی انکار کرتے تو لوگ ایگو کو مسئلہ بنا لیتے. جاہل ہے نا, جو جتنا جاہل ہے اس کی ایگو اتنی بڑی ہے, جو جتنا علم والا ہے اس کی ایگو اتنی ختم ہے ہو جاتی, کیونکہ وہ جانتا ہے میں کون ہوں, میں اللہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا ایک مجسمہ ہوں, ایک انسان ہوں, میں کسی کی تخلیق ہوں, کسی کی ملکیت ہوں, میرا اپنا کیا ہے, سانس اپنا ہے, جان اپنی ہے, مال اپنا ہے, حسن اپنا ہے, آواز اپنی ہے, کیا ہے اپنا؟ کچھ بھی نہیں ہے اپنا, ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر جب میں خود کچھ ہوں ہی نہیں تو ایگو کس بات کی؟ میرے رب نے ایک طریقہ رکھا ہے, پرپوز کرو, اگلا ایکسپٹ کر لے تو الحمدللہ, ریجیکٹ کر دے تو سما الحمدللہ, اللہ نے کسی مصیبت سے ہی بچایا ہو, ہے نا. اور بہت دفعہ زندگی میں آگے چل کر احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہو جاتے چنگا یا فلانا ڈوبی ہے. بہت دفعہ زندگی میں آگے چل کر ریئلائز کرتا ہے انسان کہ بہت اچھا ہو گیا. لہٰذا یہ وقت کی بات ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا زندگی کے فیزز ہوتے ہیں. ایک عمر تھی جب چھوٹے چھوٹے تھے, بچے تھے, تو فلمیں وغیرہ چلتی تھی تو سب سے ایکسائٹیڈ سین وہ ہوتا تھا. ہمارے گھر ویسے وی سی آر وغیرہ کا کوئی الاؤ نہیں تھا, مگر سیٹرڈے کو مووی آتی ہوتی تھی نا, پاکستانی چینل پر بھی, پی ٹی وی پر بھی, اور انڈیا کے چینل پر بھی, تو کبھی وہ دیکھی جاتی تھی, کبھی وہ, تو سب بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو ہر دوسری فلم میں تو گھر سے بھاگتے تھے ہیرو ہیروئن, تو وہ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ والا سین ہوتا تھا, اور سب کی ہمدردیاں ہیرو ہیروئن کے ساتھ ہوتی تھی, اور اما ابا ظالم مانے جاتے تھے. ایک فیز تھا, ایک ایج تھی, بچپنا. آج ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہیرو ہیروئن کس قدر ظالم تھے اپنے ماں باپ کے حق میں, اور ماں باپ بیچارے کس قدر مظلوم تھے. آج سمجھ آتی ہے, اور آج وہ فلمیں اور وہ محبتیں, کبھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے دیکھنا کہ جو بچپن میں فلموں کا بڑا رو رو کر دیکھی ہوئی ہے نا چھوٹے ہوتے ہوئے, وہ فلم اگر آج دیکھو نا آوازار ہو جاؤ کہ بکواس ہے. سیریسلی, جن کہانیوں کو کہانی کا, میں ایکچولی بک ریڈر تھی, میں نے فلمیں نہیں دیکھی, مجھے شوق نہیں تھا. تو جب سب یہی مووی سیٹرڈے کی نائٹ کو چلتی تھی, سب دیکھتے تھے, تو میں کہانیاں پڑھتی تھی. تو کبھی جن کہانیوں کو پڑھ پڑھ کے میں بہت روئی ہوئی ہوں نا, بڑے اچھے اچھے ناولس, تو آج وہ میں دیکھتی میں کہتی ہوں کیا یار بور ہو رہے ہیں, پیچھے ہٹاؤ, اچھے ہی نہیں لگتے, یہی بات ہے, اچھے ہی نہیں لگتے. وہ زمانے میں ہم نے کوئی ناول اور رسالے چھوڑے نہیں تھے, اب کبھی وہ نظر بھی پڑے, یہ پڑھتے تھے. جیسے جنت کے پتے جو ہے, تو وہ بڑی ہوئی, اچھا ہے, ٹھیک ہے, ایک اچھا ناول ہے, اوکے اٹس فائن. تو بڑا مجھے سب نے کہا کہ بھی جنت کے پتے, جنت کے پتے, جنت کے پتے, تو میں نے پڑھا ہوا ہے, تو میں نے کہا کہ جی اچھا ہے, میں ٹھیک ہے اچھا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگی ہم تو رو رو کے مر گئے تھے, تو کے لیے بھی بس اچھا ہے. میں نے کہا ہاں میرے میں تھوڑی بڑی ہو گئی, آپ ابھی چھوٹے ہیں. تو میں آپ سے کہنا صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ شعور کے لیول سے, یہ شعور کے لیول سے. لہٰذا یہ بہت ہی بے شعوری کی بات ہے کہ اگر کسی نے مجھے نہ کہہ دیا تو اس نے میری انسلٹ کر دی. نہیں, کوئی انسلٹ نہیں کی, کوئی انسلٹ نہیں کی, انسلٹ کا سوال ہی کوئی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. ابو بکر نے چپ کر گئے. عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی جواب نہیں دیا. آپ کا چپ ہی نہ تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ کہتے بہت کم تھے. ہم تو پہلا لفظ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نو, کیونکہ ہم ان کو سب سے زیادہ کہتے ہیں نو, تو پھر پہلا لفظ سیکھتے ہیں ماما نو, پھر ہم کہتے ہیں تسی نہ ہی کر دے رہنا, سکھائی آپ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم نہیں کا لفظ استعمال کرتے تھے. آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں, تو آپ نے جب کوئی بات نہیں کرنا ہوتی تھی آپ چپ کر جاتے, تو آپ کی سائلنس خاموشی ہوتی, انکار ہوتی تھی, سوری. ہمارے یہاں کہتے تھے خاموشی ہے تو پھر اقرار ہی کرو. وہ لڑکی کا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے کہا کہ کنواری لڑکی کی خاموشی ہی اس کا اقرار ہے, وہ حدیث ہے. تو ظاہری بات ہے اس زمانے کی لڑکیاں دیکھیں نا, آج کل کی تھوڑی. آج کل تو عجیب عجیب ایکسپیرینسز ہیں, تو چھوڑیں, وہ کہیں اور بات چلی جائے گی. لیکن اس زمانے میں تو واقعی بچیاں حیادار ہوتی تھیں. تو اگر ایک کنواری بچی سے باپ آ کے پوچھتا تھا کہ بیٹی ہم یہ فلاں بندے سے تیرا رشتہ کر رہے ہیں تو تجھے قبول ہے, تو وہ بیچاری کہاں جواب دے پاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواری بچی کی خاموشی اس کا اقرار. ان کے صحابی نے کہا نا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہوں تو جواب ہی نہیں دے رہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا. تو یہ رول بنا لیا گیا اور بالکل صحیح ہے, لیکن اس دور کے لیے. آج کل تو چپ رہنا مشکل ہے.
बुलवाना तो बहुत आसान है, चुप कराना मुश्किल है। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रही थी, हाँ जी, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को जवाब नहीं दिया, उमर को जवाब नहीं दिया। अब ये दोनों इकट्ठे हुए, फ्रेंड्स थे। तो अबू बकर ने कहा, अबू बकर उमर की उमर अबू बकर के घर आए, कहने लगे कि ना फातिमा की शादी की एज तो हो चुकी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको रिप्लाई नहीं किया, मुझे भी रिप्लाई नहीं, तो क्या लगता है आपको? तो अबू बकर कहने लगे, मुझे लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से शादी करेंगे फातिमा की। तो उन्होंने कहा फिर अली से बात करते हैं। फिर अली के पास गए, अली से कहा कि अली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लगता है कि फातिमा का रिश्ता तुमसे करना चाहते हैं, तुम रिश्ता क्यों नहीं दे रही? तो अली ने कहा कि मैं, शर्म आती है मुझे। इन्होंने कहा अच्छा हम बात करते हैं। तो इन्होंने बात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली किधर है, बुलाओ। आपने हाँ ना तब भी नहीं कहा, इन्होंने कहा जी अली जी ने फातिमा के लिए रिश्ता दिया है। आपने कहा बुलाओ, अली खुद किधर है? उन्होंने कहा जी वो कह रहे मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा बुलाओ उसको। बुलाया गया, तो आपने सीधा टू द पॉइंट, जिनको काम करना होता है ना, हमारी तरह उल्टे ऊट पटांग बातें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा पूछा अली शादी करना चाहते हो, पैसे हैं? अली ने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। आपने कहा अच्छा सामान क्या क्या है? उन्होंने कहा जी मेरे पास घोड़ा है, तलवार है, जीरा है और ढाल है। आपने कहा घोड़ा तलवार रहने तो, जीरा और ढाल बेच दो। बेच दिया। जो पैसे आए आपने आधे तो अली को दिए, कहा ये वलीमे के लिए रखो, आधों में और पैसे डाले और शादी की तैयारी करके शादी कर दी। बाकी आपको पता है। अब आप देखें, ये है मोमिन की सोच। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों को ना कही, यानी कि अपने तरीके से, जो आपका अंदाज मुबारक था, तो उन्होंने सड़कर बैठ नहीं गए। उन्होंने सोचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने बेहतर चॉइस हाँ, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उनको ये पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से खुद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते और अली ना भी करना चाहते तो अली कर लेते। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से नहीं कहेंगे, मगर आप चाहते ही हैं कि अली कहे, और अली कह नहीं रहे। अली क्यों नहीं कह रहे? तो फिर पूरी बात तक पहुंचे जाकर। तो ये ईगो के इश्यूज नहीं होते। क्या हजरत अबू बकर की अंदर कोई कमी थी या उमर के अंदर कोई कमी थी? नहीं, बात कमी की नहीं है। बात यह है कि इंसान क्या चाहता है किसके लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी तो अबू बकर और उमर ही है ना, रहे हैं ना। अली ने कहा, जब अबू उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फोत हुए, इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं खड़ा था, पांकी खड़ा था, पैरों की तरफ खड़ा था, तो मेरे पीछे एक साहब आकर खड़े हुए और वो कहने लगे कि, और वो मेरे कंधे से ऊंचे थे, यानी कि वो देख रहे थे, और वो कहने लगे कि या अबा हफ्स, लकब था, कुनियत थी हज़रत हफ्सा से उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो कहने लगे ए अबू हफ्स, आपके मर जाने से मेरे लिए वो अफराद खत्म हो गए जिनके जैसा होने का मैं कभी रश्क किया करता था कि मैं ऐसा हो जाऊं। और मुझे पता ही था कि आप ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होंगे, यानी उनको कब्र खोद कर वहां लाके डेड बॉडी रखी गई थी ना, उनका जस्ते मुबारक रखा गया था। तो कहने लगे कि मुझे पता ही था कि आप ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होंगे, क्योंकि मैं हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता था। मैं अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर बैठे, मैंने अबू बकर ने और उमर ने खाया। इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने सर घुमा कर देखा तो ये अबू तुराब थे, अली थे। अबू तुराब अली का लकब रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी जो साथी हैं, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं। बज़ाहिर कोई छोटी है कोई बड़ी है, मगर कौन सी कम अहमियत की है? कोई कटवाना चाहते हो, सभी चाहिए। तो यही मामला है। ये मतलब नहीं कि आपने अबू बकर को रिश्ता नहीं दिया या उमर को रिश्ता नहीं दिया तो उनमें कोई कमी थी। ये मसला नहीं है, मसला चॉइस का है, जिस पर दिल मान जाए। तो आप देखिए कि ऐसे प्यारे हमारे जो लोग हैं, रिजेक्शंस को उन्होंने बुरा नहीं माना। खुद हमारे प्यारे नबी को अभी मैंने आपको बताया नहीं माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने आप को आपके लिए हिबा कर दिया, गिफ्ट कर दिया। पर ये सब नबी के लिए हो सकता है, गैर नबी के लिए नहीं हो सकता। ये भी याद रखिएगा, इस्लाम का उसूल है। तो आप जो मेरे लिए फैसला करना चाहेगा, इनके शादी करना चाहिए या कहीं शादी करना चाहिए, तो साहबा बाकायदा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठाई, उन्होंने देखा सर से पैर तक, और फिर नजर झुका ली और अपने कामों में लग गए। तो वो खातून एक तरफ बैठ गई ऑब्वियसली। तो थोड़ी देर बाद एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे शादी नहीं करना चाहते? आपने कहा नहीं। तो कहने लगे फिर मेरी क्या बात? तो फिर आपको पता है आपने कहा कि महर क्या दोगे वगैरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खातून आई और आपने उनसे कहा कि, यानी कि कहा मतलब
اپنے رویے سے ان کو کہا کہ بھائی میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو اب کیا وہ کنویں میں چھلانگ لگا دیتی؟ یہ اختیار ہے، ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگلا بھی ہمیں پسند کرے. ہمیں کسی میں خوبی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے اگلے کو ہم میں نظر نہ آئے. تو یہ چوائسیز ہے، اس کا حق حاصل ہے. پھر آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر نے جا کر کہا حفصہ سے نکاح کر لو. اب پہلے ابو بکر سے کہا. حضرت حفصہ کی طلاق ہو گئی تھی، سمہاؤ ہو گئی تھی. تو اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابی تھے جن کی بیوی تھی، اور صحابی تھے، عمر کی بیٹی تھی، خود صحابیہ تھی، اور آپ کو پتا ہے امہات المومنین میں شامل ہوئی ماشاءاللہ، مگر طلاق ہو گئی، دے دی اگلے نے طلاق. ہم تو یہاں بھی دشمنیاں ڈال لیتے، کوئی بات نہیں، ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں بنی دونوں کی. تو پہلے ابو بکر سے کہا عمر نے کہ حفصہ سے نکاح کر، تو ابو بکر نے معذرت کر لی. پھر عثمان سے کہا کہ عثمان حفصہ سے نکاح کر لے، عثمان بھی چپ رہے، کچھ نہیں کہا. تو ابو عمر کو برا لگا تھوڑا سا، تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ دیکھیں میں نے ابو بکر سے بھی کہا حفصہ سے نکاح کر لو، وہ بھی نہیں مانے، اور عثمان سے کہا تو وہ بھی نہیں مانے. تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شوہر اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں. تو پھر ان کو رقیہ کا رشتہ دیا اور خود جو ہے حفصہ سے شادی. تو آپ کہنے کا مطلب یہ، آپ دیکھیں حفصہ میں کوئی کمی نہیں تھی. حضرت حفصہ بڑی حسین عورت اور بہت اچھی بیوی بھی تھی، عمر کی بیٹی تھی، کیسی تربیت ہوگی ان کی. اور اما عائشہ اور حفصہ بہت پکی سہیلیاں، بہت پکی ماشاءاللہ. اما عائشہ، حفصہ اور ام سلمہ یہ بہت اچھی سہیلیاں، اکٹھی کھاتی پکاتی، ہر معاملے میں اکٹھی نظر آتی. ڈانٹ بھی اکٹھی پڑی، کیونکہ جو کرتی تھی مل کے کرتی تھی، تو پھر ڈانٹ پڑتی تھی، پھر تینوں کو اکٹھی پڑتی. لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں آؤں گا، تو بات تو حضرت حفصہ کی تھی نا، اما عائشہ کے ساتھ کے پاس بھی نہیں گئے. حالانکہ اما نے کچھ نہیں کیا تھا، اما حفصہ نے بات شیئر کر دی تھی اما عائشہ سے، تو آپ نے دونوں سے ہی پھر جدائی اختیار کی، 1 مہینہ دونوں کے پاس نہیں گئے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں سبھی اچھے لوگ تھے، سبھی صحابی تھے، لیکن ریجیکشن بھی ہو رہی ہے، منع بھی کیا جا رہا ہے، کوئی بات کا بتنگڑ نہیں بنا رہا. یہ ایگو جو ہے نا، یہ ایگو ایک فالس فیلنگ ہے ہماری، جسے ہم نے سر پر سوار کر رکھا ہے. ذات اللہ کی سب سے بڑی ایگو ہرٹ پتہ ہے کس کی ہوئی ہے دنیا میں؟ ابلیس کی. تبھی تو ابلیس بنا. تو لہٰذا اس کو نیچے رکھنا چاہیے. ہر کسی کو حق حاصل کسی بھی پرپوزل کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کر. تو ہمیں بھی دوسروں کے اس حق کا خیال رکھنا چاہیے، کسی بھی طرف انتہا پر نہیں جانا چاہیے. انتہا پرستی آپ کو پہنچاتی ہے تباہی کے گھڑے تک. آپ جب انتہا پرست ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میں نے یہ کرنا ہی کرنا. پھر کوئی جو ہے وہ بدماشوں کا سہارا لیتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ جادوگروں کے پیچھے جاتا ہے. ہر طریقہ غلط ہے جی. سب انلیگل ویز جو ہے وہ انتہا پرستی کی وجہ سے آتے ہیں. تو انتہا پرستی چھوڑ دیں گے تو یہ چیزیں نہیں آئیں گی. لہٰذا آپ دیکھیں نا، جادو کا جو سب سے بڑا مقصد تھا، جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب اسی سے ریلیونٹ ڈسکشن تھی. اللہ پاک کہتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ ایسے علم سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی کرا دیتے تھے، یعنی کہ نام نہاد محبت کا جادو کراتے تھے اور طلاقیں کروا دیتے تھے. محبت کا جادو کا ہماری تو نفرت کا جادو ہوا. نہیں سمجھے بھائی؟ میاں بیوی میں تو طلاق کرا دی، الگ ہو گیا. اب یہ کون سے رول بک میں لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ بیوی تم سے شادی کرے گی؟ ہو سکتا ہے کسی اور سے ہی کر لے، ہو سکتا ہے کسی سے بھی نہ کرے، کچھ بھی پاسبلٹی ہے نا. تو میاں بیوی میں طلاق تو کرا سکتے ہو، مگر کس قانون کے تحت تم اس سے خود ہی شادی کرو گے پھر؟ لہٰذا اصل میں صرف نفرت کا کھیل تھا، گھروں کو توڑوانا، جو شیطان کا سب سے پسندیدہ کام. شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ ٹول بناتا ہے نا لوگوں کو. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. گھروں کو بسنا چاہیے، آباد رہنا چاہیے. میرا ایک کوشچن ہے کہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت کے جو جادو کا بڑا زور ہوگا، تو کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ہم اتنے دن سے لیکچر سنے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر کا زیادہ جادوگر اتنے ملتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ کتنی اس بات میں یہ سچائی ہے کہ کوئی سچائی نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں لوگ جی کیا قرب قیامت جو ہے نا جادو کا اور جنہوں نے جادو پسند ہے انہوں نے لی ہوئے گا نا.
نہیں جی ایسی کوئی حدیث نہیں, ایسا کوئی بیان نہیں, جادو کا کوئی زور نہیں ہوگا. وہ 40 دن کا کھیل ہے جی. دجال کا سارا کھیل صرف 40 days کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال 40 دن زمین پر گزارے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا 1 مہینے کے برابر, تیسرا 1 ہفتے کے برابر, اور باقی دن نارمل ہوں گے. تو 40 دن کا کھیل ہے اس کا, پھر نمٹ جائے گا. لیکن وہ تو ایکسیپشن ہے. باقی قرب قیامت کے میں جادو کا زور نہیں, بالکل بھی نہیں ہوگا. جادو کے زور کا زمانہ گزر گیا, وہ بنی اسرائیل کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے وقت میں میری امت میں اموات کی سب سے بڑی وجہ نظر بد ہوگی. وہ آپ دیکھتے ہیں آج کل. لیکن جادو کا زور ہوگا نہیں جی, بالکل نہیں ہوگا. ہاں توہم پرستی عام ہے. جادو اور توہم پرستی میں فرق ہے. توہم پرستی یہ وہم کرنا کہ جی مجھ پر جادو ہو گیا, ہائے ہائے مجھے جن چپک گیا, ہائے مجھ پر جادو ہو گیا, تو وہ تو وہم ہے نا. وہ وہم تو ہمارے یہاں بہت عام ہے. ہر بندہ یہی سناتا پھرتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے, مجھ پر جادو ہے, مجھ پر جادو ہے. پہلے تحقیق تو کرو جادو ہے یا نہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ چیزوں کو دیکھیں, چیزوں کو پرکھیں. آپ کے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہیں کہ واقعی ان کی کوئی ریزن نہیں ہے, پہلے اس بات کو چیک کریں. 99 ٹائم چیزوں کی ریزن ہوتی ہے. وہی بات ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس نکلتا ہے جس میں واقعی جادو ہوتا ہے. تو لہٰذا جادو کا کوئی زور نہیں ہوگا جی. اب یہ میاں بیوی پر جب جادو ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامات میں نے پڑھی ہیں. وہ بتا دیں. لیکن جادو کا جو ٹاپک ہے آلموسٹ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. جادو کسی پر بھی ہو, علامات ایک جیسی ہی ہوتی ہے, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ پیٹ کا خراب ہونا, کھانے کا جو ہے وہ ہضم نہ ہونا, یا کھانا نہ کھانے کی طلب ہونا, طبیعت میں ایسی ناگواری پیدا ہونا کہ بال بنانے کو دل نہیں چاہتا, تیار ہونے کو دل نہیں چاہتا. اور میاں بیوی جس بھی بندے پر کیا گیا, جس مقصد کے لیے بھی کیا گیا ہو, 2 لوگوں کو بگاڑنے کے لیے, تو ان کا ایک دوسرے کو ناپسند کرنا, شوہر کا بیوی کو ناپسند کرنا, بیوی کا شوہر کو ناپسند کرنا. لیکن جہاں بھی یہ ایلیمنٹ نظر ہے اس کو جادو مان لینا خود حماقت ہے. پہلے دیکھیں کہ کرتوت تو ایسے نہیں کیے کہ شوہر ناراض ہے, یا شوہر ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی اس سے تنگ پڑتی ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھیں. تو فزیکل ریلیشن متاثر کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے, ناپسندیدگی کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اس میں یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ کیا واقعی, ہم لوگ تو ہر چیز کو جادو بھی ڈال دیتے نا. پہلے دیکھیں کہ کیا آپ لوگوں کے تعلقات میں, آپ کے جو ڈیلی بیسس کے تعلقات ہیں ان میں تو خرابی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے, سیریسلی ٹرولی اسپیکنگ, کہ جیسے سارے گھر کا کام کر کے فارغ ہوئے ہیں, پسینے سے بھرے ہوئے ہیں, اور چاہتے ہیں اب یعنی کہ اسی حالت میں میاں کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے کہ پھر ایکو باری نہ لی, تو پھر کہاں سے خوبصورتی آنی ہے. یہ ایک بہت نارمل ٹرینڈ ہے. اور اسی طرح مردوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ تھکے ہارے آتے ہیں اور وہ سڑی ہوئی شکلیں لے کر بیویوں کے پاس آ جاتے ہیں, تو پھر بیویوں نے تنگ ہی پڑنا ہے نا. تو ایک دوسرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے تیار ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواتین کو کہ اپنے شوہروں کے لیے سنگھار کیا کرو. تو ہمارے یہاں تو فیشن ہی نہیں ہے, یہ فیشن ہے ہی نہیں. تو پھر اس میں کہاں وہ ضرورت کا رشتہ ہی رہ جاتا ہے, اس میں کوئی حسن و خوبصورتی تو نہیں رہتی. جی جی, وہ جو کہتے سونے کا سیٹ لے کر آؤ. جی جی بالکل صحیح بات, صحیح کا نارملی ضروری نہیں آپ سونا ہی لے آئے, ٹھیک ہے چلے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, کبھی بیوی کو گفٹ دے دو. یعنی کہ آپ سوچیں کہ بیویاں بھی کبھی شوہروں کے لیے کوئی خاص کھانا بنا لیں, کبھی کوئی اچھی چیز تیار کر لیں. اور اسی طرح جو شوہر صاحبان ہیں وہ بیویوں کے لیے کوئی تحفہ ہی لے آئیں. نہ لائیں بھائی, گولڈ نہ لائیں, کچھ لے آئیں, کچھ بھی لے, اس کی پسند کی کوئی کھانے کی چیز ہی لے آؤ, کبھی باہر ہی لے جاؤ, کوئی ڈائن آؤٹ ہی کرا دو, خاص بیوی کے لیے کچھ کر لو, کچھ بھی, اینی تھنگ. تو وہ بالکل بھی نہیں ہے. بس میاں بیویاں بھی شوہروں کے لیے کچھ نہیں کرتی, شوہر بھی بیویوں کے لیے کچھ نہیں کرتے, اور بس چاہتے ہیں کہ رشتہ خوبصورت ہو. تو بھی کیسے ہو, کیسے ہو؟ خوبصورتی کسی بھی چیز کو دینی. آپ کا گھر ہے نا, آپ اس کو پینٹ کراتے ہیں تو خوبصورت ہے, نہیں کرائیں گے تو اس کے چبڑ نکل آئیں گے. تو رشتے کو بھی تو ٹائم ٹو ٹائم ڈینٹ پینٹ کرتے رہو. تو یہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ, ایکچولی ہوتا ہے ڈینٹنگ اینڈ پینٹنگ. تو وہ ہماری لوکل لینگویج میں ڈینٹنگ پینٹنگ, تو ڈینٹنگ پینٹنگ رشتے دی بھی کر لو, اینو بھی لوڈ پہنتی ہے. باتوں کے باوجود بتایا گیا کہ سب سے بڑا جادو یہ ہوتا ہے میاں میں. تو میں نے پڑھا تھا کہ اگر ہوا ہے جادو تو ایک دوسرے کی شکلیں بہت بری لگتی ہیں, اور سیکس پورا عمل ہوگا لیکن لذت محسوس نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑی
देखें जी, सही है, अलामत ये है, लेकिन मैंने कहा ना कि पहले सारे एलिमेंट देखें हाँ कि जी। आपस में मियाँ बीवी के बाकी सारे मामला दुरुस्त हैं। क्योंकि देखें जी, बिल्कुल जादू हो सकता है, लेकिन क्या वाकई हम इतने इंपॉर्टेंट हैं किसी के लिए कि अगला उठ के हम पे जादू करे? मसलन दूसरी जादू करना शादी कौन हुई। सा आसान है? लिहाजा इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फिजिकल फैक्टर होते हैं, जिनको देखना चाहिए, जिनको नोटिस करना चाहिए। और उसके बाद सीधा जंप अपॉन द जादू, ये बजाते खुद एक मिस्टेक है। क्योंकि जादू के 1000 पेशेंट में से ना एक होता है जिस पर कोई जादू होता है। 999 को गलतफहमी होती है कि हमें हम पर जादू है। तो अब बहुत ही पर्सनल बातें, देखिए मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर भी थोड़ी चेंज आती रहनी चाहिए, माहौल चेंज करना चाहिए, पोजीशंस चेंज करना चाहिए। ये अल्लाह पाक ने इसीलिए रखा है ना, किसी भी चीज को एक ही तरह से, अगर आपको मटन पुलाव बहुत पसंद है और आप खाते जाए, कितनी बार खा सकेंगे? फिर ऊब जाएंगे ना आप। तो मियाँ बीवी के रिलेशन भी एक जरूरत की एक चीज है। इसके अंदर खूबसूरती लाने के लिए फिर आपको कुछ चेंजेस जिंदगी में टाइम टू टाइम करनी चाहिए। वो अब मियाँ बीवी के अपने पर्सनल मैटर्स हैं, ठीक है। हर जायज रास्ते से आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द पोजिशंस, यू कैन स्टाइल योर रूम, यू कैन डू थिंग्स फॉर ईच अदर। अब मियाँ बीवी की पर्सनल है कि वो क्या चीजें करते हैं, और इसमें कोई खराबी नहीं। हमारे यहाँ दो इंतहाएं हैं। एक तरफ तो ये है कि यूरोप वाली इंतहा है सेक्स की, कि भाई ये लज्जत उठाने के लिए तो चाहे मैं होमोसेक्सुअलिटी में चला जाऊं, मैंने ये करना ही करना है, मजा लेना ही लेना है। वो एक इंतहा है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये इंतहा है कि मियाँ बीवी भी ये रिश्ता इस तरह कायम करते हैं जिस तरह जुर्म कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को खूबसूरती के साथ निभाना, उसमें एक दूसरे के लिए कुछ भी ऐसे करना जिससे एक दूसरे को खुशी मिले, यू आर फ्री फॉर दिस। तो ये चीजें रखेंगे तो ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये होती हैं अपने आपके जो सराउंडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वजह से। आपस में मामलात अच्छे नहीं चल रहे, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में टेंशन है, बीवी बहुत थकी हुई है, उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, कहाँ से उसको, यानी कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही तो उसको इन चीजों का ख्याल कहाँ से आना है, मूड खराब है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखे ना। फिर उसके बाद ये है कि शुरू शुरू के साल गुजर गए, अब आगे आ गए, एक दूसरे के लिए कोई इतनी अट्रैक्शन नहीं रही, तो फिर रिश्ते को एक नया मौका दें, कहीं घूमने चले जाएं। वही बात है, मक्की साहब वाली, कोई तोहफा ले आए, बीवियां शोहरों के लिए तैयार हो जाएं, कोई हेयर कट नया करा लो, कुछ भी। यानी अपने आप को चेंज करें ना टाइम के साथ। आप अपनी चीजों को चेंज नहीं करते, तो अपने आप को भी थोड़ा चेंज करें। आपको भी चाहिए कि चेंज करें, वो बिल्कुल ही दादे बन जाते हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा है, मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि हस्बैंड भी जो ना पसीनों की स्मेल आ रही है और बीवी के पास आ गए हैं, तो बीवी का मुंह ही बनेगा ना, दादा आप दूसरों के लिए, आप बीवी की बीवी के लिए तो नहीं है ना। अब उसको तो आप बुजुर्गी ना दिखाएं। हाँ, लोग हमें बाजी कहते होंगे, अंकल कहते हैं रसिया। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल संजीदा बात है। मैं खुद ये बात अभी यही कहकर हटी हूँ कि स्मेल आ रही है, सड़े हुए हैं, अच्छा खाना खाया है, प्याज खा कर आए हैं, ब्रश भी नहीं किया, एंड यू वांट टू हैव अ प्लेजर टाइम, कैसे हो सकता है? थोड़ा अपने आप को प्यारा बनाओ, है ना, प्रेजेंटेबल बनाओ, ताकि आप फिर ही अगले का मूड भी ठीक होगा ना। तो फिर ऐसी सड़ी हुई शक्ल में तो सिर्फ जो है फराइज ही अदा होंगे। फिर यही है। तो फिर ये जो बातें है ना, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये असल में देखिए जादू, मैंने आपसे कहा 1000 में से एक केस मुश्किल है निकल। मसलन दूसरी शादी हुई, पहली शादी लाजमन कर देती है, ये भी होता है। नहीं जी, ऐसा कहाँ लिखा है कि पहली लाजमन करेगी? क्यों करेगी? मेरे 4 बहुत करीबी सहेलियां हैं जिनके मियों ने शादियां की हैं, और उनमें से तो एक ने भी जाकर जादू नहीं किया। कौन सा एडी जादूगरनियां हो गया तो दूजे ब्याह जो कोई ना छड़ दी पट्टा ही पाले दिया। ये हम लोगों ने बातें बनाई हुई है जी। मैं आपसे वही बात करती हूँ, पहले जादूगर लब किते दिखाओ, एक ते जादूगर मिलाओ मैंने जिंदगी दे विच, मैं भी देखा जादूगर दिसते कैसे ने। मिले ही नहीं है। हाँ, जादू ज़्यादा हर कदम पे पड़े हैं, जादूगर नजर नहीं आता। नहीं सुनते ना जादू हो गया, जादू मिलाए तो सही, किसका हाँ, करते हैं? किसने कर दिया, कब कर दिया, कहाँ कर दिया?
یہ وہم ہوتے ہیں جی. اپنی اپیرنس ٹھیک کریں, اپنے رویے ٹھیک کریں. سارا دن دیکھیں جی, صبح 9 فجر کے ساتھ عورت اٹھی, رات 11 بجے وہ فارغ ہوئی, اور وہ بیچاری آ کر بیڈ پر لیٹی, اور اب میاں جی کو پیار آ گیا تو اس کو تو نہیں آنا, وہ تو ہارڈ ہی ہے. صحیح بات ہے. اگر مربت میں چپ کر جائے گی تو پھر بس چپ ہی کرے گی نا, پھر وہ خوش تو نہیں ہوگی. کہاں سے خوش ہو, وہ تو آلریڈی تھکی ہوئی ہے. تو لہٰذا بات پتہ کیا ہے, یہ جو ہے نا, یہ زندگی کے فیکٹرز ہیں, ان کا تعلق آپ کی ڈیلی لائف کے ساتھ ہے. جب آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں یا کسی بھی بات سے پریشان ہے, کوئی بھی, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کوئی پریشانی زندگی میں آ جائے, اللہ نہ کرے کوئی زیادہ بیمار ہو جائے, اور آپ گھر کا کوئی فرد اور آپ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں, تو کبھی یہ باتیں ذہن میں آتی, آپ بھول ہی جاتے ہیں جیسے زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ اوور سٹریسڈ ہے, اس کو پریشانی ہے, اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں, تو کہاں سے پھر ان چیزوں کے لیے ٹائم نکلے گا بھائی. اور اگر پارٹنر کے تقاضے پر وہ شریک ہو جاتا ہے تو بس وہی بات ہے کہ ذمہ ہی اتار دے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں خوبصورتی آئے, تو سب سے پہلے اسے خوبصورت مانے, اور پھر اس کو بھی خوبصورت بنانے کی اسی طرح کوشش کریں جس طرح آپ باقی چیزوں کو خوبصورت بناتے ہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے, تو رشتے زندہ رکھنے پڑتے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ہو تو جادو شادو زیادہ تر خود ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ جادو نہیں ہے. لوگ ہر ویکینڈ پہ جاتے ہیں سیر کرنے, مہینے بعد. ہم لوگ نہیں جاتے, اسی لیے ڈر نہیں. ہاں بہت اچھا, وہ زندہ بھی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنا اچھی بات ہے. اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے, جیسے ہمارے یہاں دیکھیں, بات اپرچونٹیز کی بھی تو ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں اپرچونٹیز کی بھی کمی ہے. تو اگر باہر نہیں نکلتے تو اپنے گھر میں اپنے ٹائم کو خوشگوار بنا لیں. مائنڈ فریش کرنا ہے تو گھر میں اپنے ٹائم کو. اصل میں ہمارے یہاں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تنہائی بہت کم میسر آتی ہے, اور جب تنہائی میسر آتی ہے تو پھر ہم بیٹھ کے گیلے کرتے ہیں. یہی بات مجھے سمجھ نہیں آتی. میاں بیوی کا نہیں, سب کا یہ ہے. 2 بہنیں بیٹھیں گی نا تو اکیلی بیٹھی ہیں, بچے ادھر ادھر ہو گئے, تو فلانے ٹائم پہ انج کیتا سی نا میرے نال, بھئی مل گیا موقع تو کوئی اچھی بات کر لو. میں آج تک وہ گل نہیں بھولی, بھئی بڑا کارنامہ کیا آپ نے. یہی میاں بیوی کا ہوتا ہے. اول تو تنہائی میں اثر مشکل آتی ہے, ساری باتیں فیملیز ہوتی ہیں, تو جب بچے بیاہے بیوہے جاتے ہیں تو ویکینڈز پر وہ بھی ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. اب میاں بیوی اکیلے ہیں, اب میاں بیوی اکیلے ہیں تو یا میاں شروع ہو جائے گا یا بیوی شروع ہو جائے گی. اور بھئی یہ باتیں تو پبلک میں بھی ہو سکتی ہیں, لڑنا ہے نا تو پبلکلی لڑ لینا. اکیلے بیٹھے ہو اچھی بات کرو, ایک شروع بھی کرے دوسرا بنا کر دے. آپ کو پتا ہے کہ بچوں نے جانا ہے, نکل جانا ہے, تو شوہر بھی کوئی پلان کرے, بیوی بھی کوئی پلان کرے, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرے, کوئی کھانا اچھا بنا لے. ضروری نہیں ہے کہیں جانا, گھر کے اندر رہ کر اچھا کھانا بنا لیں, ایک دوسرے کے لیے تیار ہو جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اچھا ٹائم سپینڈ کر لیں. تو یہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ نان سینس بہیویئر شروع کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کا نا قدر بس کریں اور اپنے رشتوں کو خوبصورت بنائیں. ہر رشتے کی طرح میاں بیوی کے رشتے کو بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. باقی جادو شادو بہت ریئر ہے جی, جادو شادو بہت ریئر ہے. یہ ہم نے ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے اپنے لیے, کیوں جی میرا تو دل ہی نہیں کرتا, لمٹ لگ کسی نے جادو کر دیتا ہے. بھئی دل تو اس لیے نہیں کرتا کہ تھک جاتے ہو, دل اس لیے نہیں کرتا تو میاں منہ ہی نہیں دھوتا, تو اس کو کہہ دو نا, اس کے لیے اچھا سا فیس واش لے آؤ, ماؤتھ واش لے آؤ, تو پریکٹیکل ہو جائے زندگی میں. ہر کام کو ہم لوگوں نے بہانا, کام نہیں چل رہا تو کسی نے جادو کر دیا, میاں بیوی کا رشتہ اچھا نہیں نبھ رہا تو کسی نے جادو کر دیا, بچہ کھانا نہیں کھاتا تو کسی نے جادو کر دیا. سارے ساڈے لیے ویلے ہی بیٹھے نے. ہاں صحیح بات ہے. ہماری نانی اور وہ نانی, ہم ہی رہ گئے حاصل کائنات جن پر جادو ہونا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر کسی کو. پرسوں مجھے ایک بچی کا فون آیا, کہتی میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا, مجھے لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا. میں کہا بیٹے اس کی پسند کی چیز بنا کے کھلاؤ. کیا نہیں کھاتا؟ کھانا نہیں کھاتا. کیا کھاتا ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ چپس کھاتا ہے, پیزا کھاتا ہے, برگر کھاتا ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ گھر پہ بنا کے دو. پیزا شیزا چلو کم کر دو, لیکن جیسے اب ظاہر ہے بچوں کو یہ چیزیں میسر ہے, ہمیں تو میسر نہیں تھی. آپ کہتے ہیں نا ہم تو نہیں کھاتے تھے کیونکہ ہمیں ملتی ہی نہیں تھی.
آپ بچوں کو ملتی ہیں تو پھر آپ گھر کے اندر جیسے ٹینڈر پاپس بنا کے رکھیں, نگٹس بنا کے رکھیں, فرائڈ بنا دیں بچوں کو فوڈ. فرائڈ فوڈ بھی فوڈ ہی ہے, ہاں میدا اتنا نہ کھلائیں وہ ٹھیک ہے. تو وہ آپ بچوں کو گھر پہ چیزیں تیار کر کے دیں. یہ کہتی تھی کہ پہلے بچے سب کچھ کھا لیتے تھے, اب انہیں ویرائٹی چاہیے, وہ سب چیز تو سیدھا ہی کہتے ہیں بھائی ہماری اویلیبل ہے نا, ہمارے زمانے میں اویلیبل کیا تھا, بازار سے آپ کو کیا ملتا تھا, ایمانداری کی بات بتا دیں. دیکھیے شامی برگر بھی آپ دیکھیے جب ہم کالجوں میں گئے ہیں تو اویلیبل ہوا. جب ہم چھوٹے تھے جس طرح کچھ بھی نہیں تھا, بازار سے کھیر مل جاتی تھی یا حلوائی سے مٹھائی مل جاتی تھی, اور ہماری بڑی موج ہوتی تھی, وہ میٹھے پکوڑے مل جاتے تھے, بدانا مل جاتا تھا, پوپٹ, ہاں جی جلیبیاں تو بڑی پوپٹ آ جاتے تھے. چاکلیٹ تک تو ہم نے کالج میں آ کے دیکھی ہے. ہاں ایک جوبلی آتی ہے, جوبلی بس ایک جوبلی تھی بس. نان وہی نا, گھر میں بھی یہی کھانے تھے, اسکولوں میں بھی یہی, نان ٹکی ہو گیا, مولیوں کے اوپر وہ کھٹی ڈال کے دے دی, نان علیم ہو گیا, نان چنے ہو گئے, چکن چھولے ہو گئے, وہی کچھ گھر میں تھا, وہی بازار تھا. آج آپ دیکھیں چیزوں کے نام نہیں آتے, وہ جو کیا فائری فنگرز ہے نا, نام نہیں آتے. کل ہی ہم بچوں کے وہ گلوز وغیرہ لینے تھے تو گئے, تو وہ اماما نے مجھے کہا کہ میں نے ٹینڈر پاپس کھانے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو لے لیتے. تو وہ نور الہدا کہنے لگی کہ یہ ٹینڈر پاپس چھوڑیں, یہ نئے والے آئے ہیں, پتہ نہیں ہاٹ ٹینڈرز یہ لیں. تو پھر یہ وہ لے کر آئی, مجھے تو ذرا پسند نہیں ہے, وہ ذرا کھٹے کھٹے تھے, تو انہوں نے چسکے لے کر کھا گئے. تو ان کو پتا, ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ نیا کیا آیا ہے. وہ موبائلوں میں بھی دیکھتے ہیں بچے, اور اسکولوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فلانی چیز آئی ہے تو ہم نے کھائی ہے, میری امی لے گئے فلانی برانڈ کی. ساری انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس. ہمارے وقت میں تھا کہ ابھی آپ جائیں, آپ خالی چاکلیٹس دیکھیں, بڑی پڑی ہیں اتنی, اور امپورٹڈ آئی ہوئی ہیں اتنی ورائٹی. ہمارے وہ لے دے کے ایک جوبلی ہوتی تھی ہے نا, ایک واحد شیمپو تھا سن سلک مہنگے والا ہے نا, اور لوکل جو سستا اور الٹا پھرتا بایو آملہ. بس عام طور پر بایو آملہ آتا تھا, عید تہوار پر اللہ منت کر کے سن سلک لے آتے ہوتے تھے, ذرا بال سیکھی نظر آئے. اب وہ بچیاں جاتی ہیں, اب دیکھیں پوری یہ اتنا سا ہے رائزن, چھوٹا سا اسٹور ہے, تو اس کی آپ دیکھیں کہ 2 شیلفز بھری ہوئی ہیں. تو بچیاں کہتی ہیں ہم چوز کریں گے, پھر وہ چوز کرتی ہیں, پھر وہ کبھی یعنی کہ پھر باری دی ہوئی ہے نا کہ ایک دفعہ مریم کی سلیکشن کا آتا ہے, ایک دفعہ پھر وہ دیکھتی ہیں, اٹھاتی ہیں, پھر وہ بیچ میں سے بہن بولی کہ اس میں شیعہ بٹر ہے, یہ لے لیتے ہیں. اب شی بٹر کا ہمارے زمانے میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اب وہ بچیاں اس میں فلانی چیز ہے یہ والی, یعنی کہ ہر دفعہ ایک ہی پسند کا شیمپو آتا ہے, پھر وہ یوز ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ دے ہیو ورائٹی. آپ اس کو جادو کی خاطر میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ بچوں کی ضرورت کو سمجھیں اور اس کو پورا کریں. فوڈ ہیلدی بھی ہو اور فوڈ مزے کا بھی ہو. بالکل اسی طریقے سے جی وہ ہمارے گھر میں تو فساد پڑا رہتا ہے, جادو ہوا. بھائی کوئی تو چپ کر جائے, اگر ایک بول رہا ہے دوسرا چپ کر جائے, فساد نہیں پڑے گا. سارے بولی جاؤ گے تو فساد تو پڑے گا نا. اگر ساس بول رہی بہو چپ کر جائے, بہو نے کچھ کہہ دیا ساس چپ کر جائے, میاں بول پڑا بیوی چپ کر جائے, بیوی بول پڑی میاں چپ کر جائے. ہر کام جادو سے نہیں ہوتا بھائی, ہم نے اپنے لیے بہانہ بنایا ہوا ہم نے. تو یہ جادو نہیں ہے عام, یہ ہمارا بہانہ ہے, یہ ہمارا عام بہانہ ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس پہ میاں بیوی میں جدائی کرا دیتے تھے. یعنی کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ محبوب قدموں میں آئے گا. ہاں وہ جہاں بس رہا ہے وہاں سے اجاڑ دیں, گھر خراب ہونے کی گارنٹی ہے, لیکن محبوب مل جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله, یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادو سے مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو. تو اللہ کی اجازت کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا جی, کوئی طاقت نہیں ہے جادو کی, مت ڈرے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا, نفع نہیں دیتا. یعنی کہ نیگیٹو کام کر سکتے, پوزیٹو نہیں کر سکتے. جادو ایک علم ہے, اس سے کام کروا سکتے ہیں, مگر کس طرح کا؟ آپ کسی کو بیمار کرا سکتے ہیں, بیمار کا علاج نہیں کرا سکتے. آپ میاں بیوی میں طلاق کرا سکتے ہیں, جن میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ان کی صلح نہیں کرا سکتے. آپ جادو کے ذریعے کسی کو ڈرا سکتے ہیں, کسی کا ڈر دور نہیں کر سکتے. تو جادو سے کچھ اچھا کام نہیں ہو سکتا. ابھی یہ کانسیپٹ
किया जा रहा है लोगों में, बिल्ट गुड मैजिक एंड बैड मैजिक। हैरी पॉटर उसी का एक सिलसिला था। और कई तरह के कार्टून भी आ रहे हैं। एक इंडियन कार्टून आते हैं रुद्रा, बच्चों के कार्टून है, उसमें भी जी अच्छे जादूगर हैं और बुरे जादूगर हैं। तो एक बुरा जादू करते हैं, एक अच्छा जादू करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पैदा किया जा रहा है, क्योंकि अब दज्जाल की आमद करीब है ना, तो वो फिर अच्छा जादूगर बनाकर दिखाएंगे ना, क्योंकि करेगा तो वो जादू ही। तो जी जादू सिर्फ बुरा है, जादू में कोई पहलू अच्छाई का नहीं है। जादू होता है शयातीन जिन्नात की मदद से। तो शयातीन जिन्नात सिर्फ बुराई पर इकट्ठे होते हैं, अच्छाई पर उनका लोगों ने लगाया था कि नूरी बकवास है, कोई इल्म है ही नहीं। जादू सिर्फ जादू, ठीक है, और जादू से सिर्फ शर फैलाया जा सकता है, खैर नहीं। लिहाजा सिर्फ नेगेटिव काम किया जा सकता है। अगर आप जाकर ये कहें ना कि मेरे मियाँ की नौकरी हो जाए, तो जादूगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, पैसे लेने के लिए आपको ड्रामे जरूर कर देगा। हाँ, अगर आप ये जादू कराने जाए ना तो फलाने का कारोबार तबाह हो जाए, उसके लिए वो आपको जादू हकीकतन करके दे सकता, ठीक है। तो जादू से सिर्फ नेगेटिव काम हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। वलकद अलिमू, बेशक वो जानते थे, लमन इश्तराहु, जो सौदा उन्होंने किया है, मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में सौदे का कोई हिस्सा नहीं। यहूद जानते थे कि जो सौदा वो कर रहे हैं आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कैसे जानते थे? जैसे हम जानते, फिर भी जानते जाते हैं बाबों के पास, फिर भी तावीज लेकर आते हैं, फिर भी तावीज घोल घोल कर पिलाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसी तरह ये भी जानते थे और ये भी जाते थे। तो अल्लाह पाक कहते हैं उन्हें अच्छी तरह पता था कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। वला भी समा शरऊ बिही, बदतरीन था बेच डाला जिसके बदले उन्होंने अनफुसहुम, अपनी जानों को। लौ कानू यालमून, काश वो इस बात को समझ पाते। यानी कि जानते तो थे, मगर रियलाइज, एक होता है ना जानना, एक होता है रियलाइज करना, शऊर पैदा करना। तो रियलाइजेशन नहीं की उन्होंने कि हम जहन्नुम के बदले अपने आप को बेच रहे हैं। तो जहन्नुम क्या है? दुनिया में फर्ज करें महबूब कदमों में आ भी गया तो तुसी भी जहन्नमी थे, महबूब भी जहन्नमी थे, पैदा क्या करना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरत तबाह होकर दुनिया का फायदा मिल भी गया तो क्या हासिल वसूल? कोई हासिल वसूल, घाटे का सौदा। अल्लाह कहते काश ये जानते, काश ये जानते। वलौ अन्नहुम, काश वो लोग आमनु, ईमान ले आते, वत्तको, तकवा इख्तियार करते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, तो अल्लाह के यहाँ बेहतर अजर पाते। ईमान ले आते, अल्लाह पर ईमान लाते, शयातीन का इनकार कर देते, है ना। वमन यकफुर वमन युमिन बिल्लाहि, नहीं एक सेकंड, वमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का ला इंफिसाम लहा। अल्लाह पर ईमान लाते, शयातीन का इनकार करते। तो ईमान लाने में याद करें हदीस जिब्रील, अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। जो मैं चाहती हूँ, जो भी चाहती हूँ, औलाद चाहती हूँ, नहीं मिल रही, रिस्क चाहती हूँ, नहीं मिल रहा, फिर ये क्या है? अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तकदीर की। मैं इस पर भी राजी हूँ, मैंने मारूफ कोशिशें कर ली, गैर मारूफ नहीं करूंगी। इतना ईमान तो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं। तो ईमान लाते, अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है तो मुझे मिल जाएगा, और नहीं लिखा तो फिर नहीं मिलेगा। मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूँ। वो तकवा अख्तियार करते। तकवा क्या है? अल्लाह के खौफ से रुक जाना। मुझे औलाद चाहिए और मेरी औलाद नहीं हो रही, हर तरीका अख्तियार करके देख लिया जायज वाला, हर हर कोशिश कर ली, तहज्जुद में भी मांग लिया, सब कुछ कर लिया। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे? उन पर तो फर्ज थी, है ना। तो आपने कितनी अपनी सेहत के लिए दुआ मांगी, क्या तहज्जुद में नहीं मांगी होगी? अभी बहन प्यारी मेरी बहन कह रही थी ना कि तहज्जुद में दुआ कर लेती। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तहज्जुद की दुआ ज्यादातर कबूल होती है, मगर क्या हमेशा कबूल होती है? नहीं, उसकी मर्जी है ना। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सेहत की क्या दुआ नहीं मांगी होगी? क्या अम्मा आयशा ने अपने लिए औलाद की दुआ नहीं मांगी होगी? लेकिन कबूल नहीं हुई, क्यों? उसकी मर्जी, वो मालिक है, जो दे दे, जो ना दे ना दे। हम कोई ठेकेदार है नेमतों के, ये सब कुछ ही चाहिए? वो मालिक। लिहाजा
جب کوئی چیز میں مانگ رہی ہوں اور مجھے نہیں مل رہی تو پھر میرے سامنے امتحان آ گیا. اب میں اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے حرام طریقوں کی طرف جاؤں گی یا میں رک جاؤں گی؟ تو مومن وہ ہے جو تقوی اختیار کرے, اللہ کے خوف سے رک جائے. نہیں, مجھے حرام طریقہ نہیں چاہیے, چاہے وہ حرام طریقہ ویسے ہو یعنی کہ لوٹ مار کا طریقہ ہو, چاہے وہ حرام طریقہ پھر یہ جادو والا ہو. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں اسکن گرافٹنگ بڑی, آپ کو پتا ہے وہ کر گئی ہے ترقی. تو اسکن گرافٹنگ میں پلاسٹک سرجری کا بھی بڑا اب جو ہے نا وہ ہو گیا ہے کہ وہ اسکن لگا دیتے نہیں. تو میں دیکھ رہی تھی جرنل دیکھ رہی تھی, لا جرنل, تو اس میں کیس میں دیکھ رہی تھی, وہ انٹرنیشنل کیس تھا. کیا ہوتی ہے یہ جو انٹرنیشنل پولیس ہوتی ہے, نام اٹک, انٹرنیشنل پولیس جو ہے نا اس یعنی کہ پوری دنیا کی پولیس مل کر ان کیسز میں کام کرتی ہے. تو ہیومن ٹریفکنگ کا کیس تھا. اس میں جو ہے نا یہ نیپالی بچیاں کم عمر, جیسے 10 سال سے 15 16 17 سال تک کی بچیوں کی وہ ٹریفکنگ تھی. اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یعنی کہ ان بچیوں کو جب انہوں نے ریلیز کرایا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی نا یعنی کہ جگہ جگہ سے جیسے اسکن اتاری گئی تھی پراپر. یعنی کہ پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ بینڈیجز ہوئے ہوئے ہیں, تو پھر جب ان کا سارا ٹریٹمنٹ ہوا تو ڈاکٹرز نے ان کو یہ بتایا کہ ان کی باقاعدہ اسکن پراپر اتاری گئی, یعنی کہ جیسے اسکن سرجری کے تھرو اتاری گئی ہے اور پراپر آئنمنٹ لگائے گئے. اب یہ معاملہ ظاہر ہے حیران کن تھا. تو انہوں نے بہرحال کافی لمبا چلا, ٹائم لگا, سال اس کے پیچھے بھاگتے رہے, پکڑے گئے پھر وہ لوگ, گروہ پکڑا گیا ایک. تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جی بڑی ڈیمانڈ ہے ان کی اسکن کی پلاسٹک سرجری کے لیے. تو حسین ہونے کے لیے, خوبصورت بننے کے لیے امیر خواتین پیسے پہ دیتی ہیں اور نیپالی اسکن کی جو ہے نا وہ سرجری کرواتی ہیں, اسکن گرافٹنگ پلاسٹک سرجری کے ذریعے کراتی ہیں. تو اس کے لیے اسکن کی ڈیمانڈ ہے. تو وہ بچیوں کو یعنی کہ جھانسا دے کر, غربت بہت ہے نیپال میں, تو وہاں سے کام کا جھانسا دے کر لاتے ہیں, کھلاتے پلاتے ہیں, صحیح رکھتے ہیں, لیکن ان کی وہ پھر بازوؤں سے ٹانگوں سے وہ بڑے پیچ چاہیے نا, جس طرح کا پیچ چاہیے, وہ پھر ان کی اسکن اتارتے ہیں اور پھر ان کا پراپر علاج کرتے ہیں کہ اسکن ری گرو کرے گی دوبارہ, پھر وہ دوبارہ اسکن اتاریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھیں یہ خواہش ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عورت اسکن لگوا رہی ہے وہ پاگل ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ اسکن کسی انسان کی ہے نا. ظاہر ان کو سب پتا ہے نا, نیپالی عورتوں کی اسکن ہونی چاہیے وغیرہ سب کنفرم کرتی ہیں, تو ظاہر کوئی عورت اپنی اسکن دے گی کسی ناجائز طریقے سے؟ یار یہ دماغ کام نہیں کرتا, سب سمجھ آتی ہے نا. تو اس جرم کو جنم کس نے دیا؟ خواہش. میں خوبصورت نظر آؤں, میں خوبصورت نظر آؤں. پتہ نہیں مریم نواز کس کس کی پھرتی ہے. اصل واقعی غیر معمولی چیزیں ہیں نا, یہ حیرت ہوتی ہے. بیٹے کی عمر لگتی ہے جی, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بات یہ میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ خواہش پر کہیں تو لمٹ ہونی چاہیے. خواہش پورے کرنے کے لیے ہم اندھے ہو جائیں گے. تو خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی بھی غلط رستہ اختیار کرنا, چاہے وہ جرم کا ہو, چاہے وہ جادو بھی جرم ہی, یہ سب حرام کرنا. تو وہاں پر پھر تقوی آ جانا چاہیے. تقوی کو روک, تقوی اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ ہمیں روک دے کہ نہیں یہ حرام کام ہے, یہ نہیں کرنا. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں بے شک اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہتر بدلہ ہوگا. جو خواہش میں نے ان کے لیے نہیں لکھی, پوری نہیں ہوئی, اس کے لیے میں انہیں آخرت میں بہترین اجر دیتا. لو کانوا یعلمون, کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے. جاننا ریئلائز کرنے کے معنی میں ہے نا, کہ وہ یہ بات جانتے سمجھتے کہ ایسا ہے. تو لہٰذا خواہشات پوری کریں, مسائل سے بھی چھٹکارا پائیں, لیکن ان دونوں کے آگے ایک حد ہے اور وہ ہے اللہ کی حد کو کراس کرنا. یعنی کہ شوہر تنگ کرتا ہے تو شوہر سے طلاق لے سکتے ہیں, شوہر کو قتل نہیں کر سکتے. بیوی بات نہیں مانتی, بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, بیوی کو جلا نہیں سکتے. بالکل اسی طریقے سے آپ کی کوئی خواہش پوری آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے جائز ذرائع لے سکتے ہیں, جادو ٹونے نہیں, حرام. ٹھیک ہے, تو اللہ خیر کرے گا جی, اور رستے نکل آئے, اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کر دے گا. اور بہت سارے, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا, 99 ٹائم زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں نہیں ہوا تو بہت اچھا ہوا, ہو جاتا تو آج تو ہم برباد ہو جاتے. تو لہٰذا اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھیں, وہ ہمیشہ ہمارے حق میں آتے ہیں.
اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور خیر پر ہمارا مددگار ہو، آمین۔ آج جادو کا موضوع مکمل ہو گیا، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو فیل فری۔ ٹیچر میں یہ پوچھنا چاہیے کہ بیجان اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد یہ کس طرح پہلے کون آئے گا بعد میں پھر یہ ذرا اس کو کل کرتے ہیں آپ، کل انشاءاللہ کل اسی موضوع پر بات کر لیں گے، کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے نا، تو کلاس کا ٹائم بھی اوور ہو گیا، پھر ان سب کو جانا ہوگا، تو کل انشاءاللہ اسی موضوع پر بات کر لیں گے۔ کل ہم آگے نہیں پڑھیں گے، کل ہم ذرا دجال کے موضوع پر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کینسر اور استخاصہ کیا یہ جادو سے ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ پڑا ہوا ہے نا کہ شیطان خون میں شامل ہوتا ہے، جب وہ بچہ دانی میں جاتا ہے تو ایڈ لگاتا ہے، اس سے استخاصہ کا خون نکلتا، تو یہ شیاطین کے مسلط کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں پتہ کیا ہے، شیطان کا خون میں شامل ہونا ہی تو حدیث میں ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ شیطان ہمارے خون میں اس طرح گردش کرتا ہے فزیکلی، مراد یہ ہے کہ جس طرح خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، شیطانی وسوسے بھی رگوں میں دوڑتے ہیں۔ یہ حدیث کنفرم ہے کہ جب وہ خون بچہ دانی میں جاتا ہے تو شیطان ایڈ نہیں، لگاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ ہے؟ نہیں کہا۔ یہ تو اکثر پڑھا ایک خاتون، آپ حدیث دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ام قیس، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے ہر وقت خون آتا رہتا ہے، تو میرے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے، یہ تو استخاذہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو الفاظ نہیں ہے، دوسری حدیث میں روایت میں ایک جملہ آتا ہے کہ تو شیطان کی ایک ٹھوکر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس ٹھوکر کو جس نے جہاں چاہا لے جا کر رکھ دی۔ بیماری صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جی، استخاذہ ایک بیماری ہے، اور بیماری کے کئی ریزنز ہوتے ہیں، فائبرائڈز ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں، اور بہت سارے اس میں سے کیوریبل ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے اور خواتین ٹھیک ہو جاتی۔ ہاں، جادو کی وجہ سے یا نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، یہ بالکل غلط، کیونکہ 99 ٹائمز خواتین کے ٹریٹمنٹس ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی عورت پر جادو کیا گیا، اور میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ 1000 میں سے ایک پیشنٹ ہوتا ہے جو واقعی جادو کا ہوتا ہے، جسے لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے، مجھ پر جادو ہوتا ہے۔ اگر جادو کیا گیا اس کی صحت کے لیے، تو عورت کی صحت میں سب سے زیادہ جو ہے، ظاہری بات ہے کہ گائنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر استحاضہ کا معاملہ ہو جانا یہ ہو سکتا ہے، تو اس کا علاج جو ہے وہ پھر دم وغیرہ سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گائنی میں ایک ڈیزیز ہے انڈومیٹریوسس، آئی سفرڈ دیٹ 10 ایئرس، تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں تھا، تب اب آ گیا، اس میں یہ ایک لاسٹ فائنلی یوٹرس ریموو کرنا، تو اس دوران قرآن میں پڑھا تھا، تو بھابھی اور بھائی لے جاتے تھے کہیں بھی، وہ یہی کہتے تھے کالا جادو، زبردست جادو، ایک جگہ بکرے کے پیسے بھی دیے، تو اگلے مہینے اسی طرح درد وہی، بلیڈنگ وہی، وہ کہتے جی جو جادو تھا وہ میں نے ختم کر دیا، اب یہ کوئی اندر کا مسئلہ ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے بڑا تو سفر کی نا، بلیڈنگ 10 سال، بہت زیادہ، فائنلی پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ڈاکٹر نے کہہ دیا، فائنلی جن کے پاس ڈاکٹر راشد لطیف نے رائٹ اووری ٹیوب ریموو کر دی، حالانکہ انہوں نے پیٹ اوپن کیا، وہ دیکھ سکتے تھے اندر کتنی بری کنڈیشن، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ پھر ڈاکٹر اویس فاروقی تھے، ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بیبی ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر ریموو بھی نہیں کرتا تھا، میں 35 کی ایج میں، آپ کی بچے ہو سکتے ہیں، ابھی مت ریموو کروائیں، ایج چھوٹی ہے آپ کی۔ تو پھر ان کے پاس بھی انہوں نے بھی کہا کہ جو نارمل ہوتے ہیں نا، ان میں ہوتے ہیں 40% چانسز ٹیسٹ ٹیوب بیبی، آپ کے صرف 10% ہے اس ڈیزیز کے ساتھ، تو میں آپ کا پیٹ اوپن کروں گا تو دیکھوں گا، اگر 1% چانس بھی ہوا تو میں اس کو ریموو نہیں کروں۔ لیکن جب انہوں نے پیٹ ریموو کیا وہ ڈر گئے، انہوں نے پھر مجھے بات کہتا بیٹا بچوں کو رو رہی ہیں، آپ کی زندگی رسک میں تھی، آپ کی اووریز ٹیوب ایون کے پیٹ کی انتڑیاں ایسے گچھا گولا بن گیا، اور اگر 4 مہینے مزید یہ رہتا نا تو آپ کے اندر زہر پھیل گیا، آپ کیسے برداشت کریں؟ میں نے 2 اسسٹنٹ پروفیسر بلائے پیٹ کے کہ اس چیز کو کیسے کروں، آپ کے پیٹ کی انتڑیاں کاٹ کے ہم نے یہ چیز نکالی، میں نے بڑی سفر کیا نا، تو پھر میری جان جب وہ آپریٹ ہوا تو چھٹ گئی۔
अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वो डिजीज थी ना, डिजीज ये डिजीजेस हैं, मुख्तलिफ डिजीजेस हैं, और ये डिजीजेस जो है ये सब क्यूरेबल है। लिहाजा ये गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है कि इस्तेहाजा शैतान की वजह से होता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी औरत पर जादू हो जिसकी वजह से उसे इस्तेहाजा की बीमारी भी हो जाए, लेकिन वो वही बात है कि रेयरेस्ट आउट ऑफ रेयर वाली बात, ये इतना कोई आम नहीं है। बाकी ज्यादातर खवातीन को मेडिकल प्रॉब्लम होता है, जो मेडिकल रीजंस के साथ शुरू होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ खत्म भी हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल है। तो हाँ, जादू के जरिए बाजुकात हो सकता है, ठीक है, और नजर बद से भी बाजुकात हो सकता है, उसमें इल्दम करेंगे तो इंशाल्लाह शिफा हो जाए। लेकिन ये उसी की वजह से होगा ऐसा नहीं, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे। सबसे पहले सारे मेडिकल प्रोसेस करने चाहिए, उसके बाद जादू पर आना चाहिए। हम जंप करते सीधे जादू पर है, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी जो है एक पूरी मशीन है, जब इस मशीन में खराबी आती है तभी ये मशीन जो है कोई डिफेक्ट शो करती है, वरना नहीं करती, ठीक है। तो डोंट वरी, अल्लाह खैर करेगा, और जादू भी असर तब करेगा जब वो चाहेगा। तो लिहाजा अल्लाह खैर का मामला फरमाएगा इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।